الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على عباده الذین اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی كما ورد في سورة الحجرات: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم الى قوله تعالى: انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة الصف: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال عز وجل كما ورد في نفس السورة: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. صدق الله العظيم. وعن الحارث الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني آمركم بخمس الله أمرني بهن: بالجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله. رواه الإمام أحمد والإمام الترمذي رحمهم الله. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال. رواه أبو داود رحمه الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا أن نجاهد في سبيلك بأموالنا وأنفسنا. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك. آمین یا رب العالمین. معزز حاضرین اور محترم خواتین، جہاد فی سبیل اللہ کے ضمن میں خود اپنوں کو اور غیروں کو کیا مغالطے لاحق ہیں. دوسرے یہ کہ اس جہاد فی سبیل اللہ کی اصل حقیقت کیا ہے، اس کے مراحل اور لوازم کیا ہیں. تیسرے یہ کہ اس کی فرضیت اور لزوم کا کیا معاملہ ہے. تو جیسے کہ عام قاعدہ بھی ہے ہمارے دین میں، کلمہ طیبہ میں بھی پہلے نفی ہے پھر اس بات ہے لا الہ الا اللہ. اسی طرح آیت الکرسی کے بعد بھی جو آیا ہے فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ. اسی حوالے سے میں آج پہلے مغالطوں کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں کہ یہ جہاد فی سبیل اللہ کے ضمن میں وہ کون سے مغالطے ہیں جو اولاً خود مسلمانوں کو لاحق ہوئے ہیں، لیکن پھر ان پر بنیاد کھڑی کر دی گئی ہے اسلام کی رسوائی اور اسلام کی بدنامی کی. یہ دشمنوں کی جانب سے ہوا، اور ظاہر بات ہے کہ ان کا معاملہ وہی ہے کہ جو فارسی کے شعر میں کہا گیا ہے کہ نیش اقرب نہ اس پے کی نست ابتدائے طبیعتش کی نست. بچھو کا ڈنک مارنا کسی کے ساتھ کینے یا دشمنی کی وجہ سے نہیں ہوتا، یہ تو اس کی طبیعت کا تقاضا ہے. تو دشمنوں کا تو تقاضا ہے، ان کی فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ اسلام پر حملے کریں، لیکن یہ کہ اگر خود ہم نے اس کے لیے بنیاد فراہم کر دی ہو تو پہلے پھر ہمیں اپنے آپ کو ملامت کرنا چاہیے. جہاد فی سبیل اللہ کے ضمن میں سب سے بڑا مغالطہ جو بہت عام ہے، پھیلا ہوا ہے، اور صرف عوام میں نہیں خواص میں ہے، علماء کو لاحق ہے، وہ یہ ہے کہ جہاد کے معنی جنگ ہے.
گویا کہ جہاد کو قتال کے مترادف یا ہم معنی قرار دے دیا گیا۔ اب غور طرف بات یہ ہے کہ کسی بھی زبان کا یہ بنیادی قاعدہ ہے کہ کسی بھی زبان کے دو الفاظ بالکل ایک مفہوم کے نہیں ہوتے۔ پھر اس سے آگے بڑھ کر بات ہے کہ دو مستقل اصطلاحات ہیں جو قرآن میں استعمال ہو رہی ہیں۔ جہاد فی سبیل اللہ ایک مستقل اصطلاح ہے، قتال فی سبیل اللہ ایک مستقل اصطلاح ہے۔ میں نے ابھی جو آیات تلاوت کی تھی، چھوٹی سی سورت ہے، 14 آیات پر مشتمل سورہ صف، اور اس میں دونوں اصطلاحات آئی ہیں۔ آیت نمبر 4 میں قتال فی سبیل اللہ کی اصطلاح ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، اور پھر آگے جا کر آیت نمبر 11 میں جہاد فی سبیل اللہ ہے، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ اب ان دونوں کو مترادف قرار دینا یقیناً بہت بڑی غلطی ہے۔ اصل میں یہ الفاظ یقیناً اس اعتبار سے کہ ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو جاتے ہیں، قرآن میں ہوئے ہیں، اس کی مثالیں میری آج کی گفتگو میں بھی آئیں گی، لہذا میں یہی چاہتا ہوں کہ اس مسئلے کو واضح کر دیا جائے کہ قرآن حکیم کی بنیادی اصطلاحات میں سے دو اصطلاحات کے 3 جوڑے ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں یہ ہے کہ ان میں ایک رشتہ ہے خاص اور عام کا۔ مثلا مومن اور مسلم بظاہر مترادف ہے، ایک ہی شخص کے لیے دونوں الفاظ کا استعمال ہو سکتا ہے، لیکن مسلم عام ہے، مومن خاص ہے۔ کیا مانی؟ کہ ہر مومن تو لازماً مسلم ہے، لیکن ہر مسلمان، ہر مسلم لازماً مومن نہیں ہے۔ چنانچہ آج جن آیات کے حوالے سے مجھے حقیقت جہاد پر گفتگو کرنی ہے، اس کی فرضیت اور لزوم پر، اس میں وہ آیت آ جائے گی جس میں کہ ان دونوں اصطلاحوں کو علیحدہ کر دیا گیا۔ اسی طرح کی 2 اصطلاحات پر مشتمل ایک اور جوڑی ہے، نبی اور رسول۔ ان میں بھی باقی جو اور امتیازات ہیں یا اور اعتبارات سے کوئی فرق ہے، لیکن یہ سب کے نزدیک متفق علیہ ہے کہ نبی عام ہے، رسول خاص ہے، یعنی ہر رسول تو لازماً نبی ہے، لیکن ہر نبی لازماً رسول نہیں ہے۔ بالکل یہی رشتہ ہے کہ جو جہاد اور قتال میں ہے۔ جہاد عام ہے، قتال خاص ہے۔ قتال تو لازماً جہاد ہے، لیکن جہاد لازماً قتال نہیں ہے۔ اس کے بارے میں اہل علم نے ایک بہت عمدہ اصول جو ہے ان تینوں جوڑوں کے بارے میں وضع کیا ہے کہ اذا اجتمع تفرقا واذا تفرقا اجتمع۔ جب یہ کسی ایک جگہ پر دونوں الفاظ آئیں گے، نبی بھی رسول بھی، تو یقیناً وہاں بہت بڑا فرق ہوگا، کوئی کنٹراسٹ ہوگا، سائملٹینیس کنٹراسٹ۔ ایک ہی جگہ پر اگر یہ مسلم اور مومن آ رہے ہیں تو فرق ہوگا لازماً۔ ایک ہی جگہ پر قتال اور جہاد آ رہا ہے، جیسا کہ میں نے سورہ صف کی مثال دی ہے، تو فرق ہوگا لازماً۔ لیکن یہ کہ اگر علیحدہ علیحدہ استعمال ہو رہے ہیں تو یہ ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو جاتے ہیں۔ نبی کی جگہ رسول، رسول کی جگہ نبی، یہ الفاظ مستعمل ہو سکتے ہیں۔ جہاد کی جگہ قتال، قتال کی جگہ جہاد کے الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں۔ مومن کی جگہ مسلم، مسلم کی جگہ مومن کے لفظ استعمال ہو سکتے ہیں۔ بہرحال اس فرق کو پیش نظر رکھیں، لیکن یہ سب سے بڑی غلطی اور سب سے زیادہ عام غلطی جو پھیلی ہوئی ہے کہ قتال اور جہاد کو مترادف قرار دے دیا گیا اور جہاد کے معنی جنگ ہے۔ اب اسی پر مبنی ہے فشت اول چون نہد میں مار کا، تاثریہ میرور دیوار کا، جب اس پر تو نتائج نکلیں گے۔ اگر جہاد کا مطلب قتال ہے تو ظاہر بات ہے قتال تو ہر وقت ہوتا ہی نہیں، اور قتال کے بارے میں تقریباً یہ طے ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے، الا یہ کہ کوئی ایسی استثنائی صورت ہو جائے جیسے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر نفیر عام تھی کہ ہر شخص نکلے، لیکن عام طور پر تو ظاہر بات ہے کہ قتال جو ہے وہ فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے۔ اگر 100 آدمیوں کی ضرورت ہے اور 100 آدمی نکل آئے، باقیوں کی طرف سے وہ فرض ادا ہو گیا۔ جیسے ہمارے ہاں نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، کچھ لوگوں نے ادا کر لی ہے تو سب کی جانب سے ادا ہو جائے گی، لیکن کسی مسلمان کی نماز جنازہ کسی نے بھی ادا نہیں کی تو سب کے سب گناہگار ہو جائیں گے۔ اسی طرح کا معاملہ قتال کا ہے، جیسے کہ خلافت راشدہ میں ہوتا تھا کہ اگر جنگ چل رہی ہے شام کے محاذ سے مطالبہ آیا ہے کہ 10,000 آدمیوں کی مزید ضرورت ہے، اب یہاں اعلان کر دیا گیا 10,000 نکل آئے تو باقی لوگ آرام سے اپنے گھروں میں رہے، وہاں بسے سہیں سوئے، کوئی ان کے اوپر کوئی الزام نہیں۔ تو قتال اول تو ہر وقت ہے نہیں،
اور ہے تو وہ فرض عین نہیں ہے، بالکل استثنائی حالات میں فرض عین بنتا ہے، ورنہ وہ فرض کفایہ ہے۔ گویا کہ اس کے نتیجے میں جہاد کا تصور ہمارے جو دینی تصورات ہیں ان سے بحیثیت مجموعی خارج ہو گیا۔ تیسری چیز جس نے میں سمجھتا ہوں کہ جسے کہا جاتا ہے کہ جلتی آگ پر تیل کا کام جس نے کیا ہے اور جس کی وجہ سے پھر اصل بدنامی آئی ہے، اس لیے کہ یہ جو دوسرا نتیجہ میں نے بیان کیا کہ جہاد اور قتال کو مترادف سمجھنے کا جو پہلا نتیجہ نکلا وہ یہ کہ مسلمانوں کے دینی تصورات سے جہاد جو ہے فیڈ اوے کرتا چلا گیا، پس منظر میں چلا گیا، اس کی کوئی اہمیت نہیں، یہ کوئی فرض عین نہیں ہے، یہ کوئی لازم نہیں ہے، یہ کوئی ضروری شے نہیں ہے۔ لیکن یہ دوسرا نتیجہ جو میں عرض کرنے چلا ہوں یہ وہ ہے کہ جس نے اصل میں جہاد فی سبیل اللہ کی اصطلاح کو بدنام کیا، اور وہ یہ کہ مسلمان جب بھی جنگ کرے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اس کے جو بدترین نتائج نکلے، ہمارا جو دور ملوکیت تھا، اب ظاہر بات ہے کہ بادشاہوں کی ہوس سے ملک گیری تاکہ بڑے سے بڑے محل بنا سکیں، زیادہ سے زیادہ ریونیوز آئیں، وہ جو ہے جنگیں کر رہے ہیں اور وہ بھی جہاد فی سبیل اللہ ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اس کے نتیجے میں تو اس مقدس اصطلاح کو بدنام ہونا ہی تھا۔ تازہ ترین مثالیں آپ کو دے رہا ہوں، اسی صدی کے وسط میں 50s میں ایک آزادی کی جنگ لڑی جا رہی تھی الجزائر میں، فرانس سے آزاد ہونے کے لیے جدوجہد تھی، جنگ تھی۔ ظاہر بات ہے میں بعد میں عرض کروں گا کہ مسلمانوں کا وصول حریت کے لیے جہاد جائز جہاد ہے، لیکن ایک آزادی کا جہاد ہے، آزادی کی جنگ ہے، اور ایک ہے جہاد فی سبیل اللہ، لیکن اس جہاد کو لیبل کر دیا گیا جہاد فی سبیل اللہ۔ چنانچہ میں ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں کہ اس زمانے میں میں منجمری میں تھا جو اب سائیوال کہلاتا ہے، وہاں کی جماعت اسلامی کا میں امیر تھا، تو علامہ بشیر الابراہیمی الجزائری تشریف لائے تھے اور ان کے ساتھ ایک آرمی آفیسر تھے کرنل عودہ۔ لیکن علامہ بشیر الابراہیمی الجزائری ایک بڑی دینی شخصیت، اونچی شخصیت، انہوں نے آ کر جہاد فی سبیل اللہ پر جو شیلی تقریر کی، بہرحال وہ عربی میں تھی لیکن پھر بھی کچھ سمجھ میں آ رہا تھا، عام لوگ بھی کچھ نہ کچھ الفاظ جب بیچ میں آتے تھے تو اس پر وہ نعرے لگاتے تھے۔ لیکن یہ کہ ہم نے جو بھی ہو سکا پیسے جمع کیے، ان کی خدمت میں پیش کیے، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ جب وہ جہاد کامیاب ہوا تو ایک سوشلسٹ ریاست وجود میں آ گئی۔ یہ عجیب بات ہے، درخت آم کا تھا اور لگ گیا ہے اس پر کوئی اور شے، کوئی اور پھل لگ گیا۔ نتیجہ کیا ہے کہ در حقیقت وہ جہاد حریت تھا، جہاد فی سبیل اللہ تھا ہی نہیں۔ جہاد حریت کے اعتبار سے جو نتیجہ برآمد ہوا وہ وہاں کے سمجھنے والے لوگ جو بھی تھے، جو وہاں کا ایلیٹ تھا، جو بھی ان کے اذہان تھے، جو ان کا فکر تھا، جو ان کے نظریات تھے، اس کے مطابق نظام بن گیا۔ یہی حال ہمارے پڑوس میں ہوا افغانستان میں۔ بنیادی طور پر افغانستان میں بھی جو جنگ لڑی گئی وہ جہاد حریت، آزادی کی جنگ تھی، اس لیے کہ اس میں اصل جو زور آیا ہے وہ اس وقت آیا ہے کہ جب روسی افواج داخل ہو گئی۔ جب روسی افواج افغانستان میں داخل ہو گئی تو اب تمام علماء کھڑے ہو گئے، اس لیے کہ جو ہمارے فطری تصورات ہیں اس کی روح سے بھی کسی مسلمان ملک پر اگر غیر مسلم حکومت کی فوجیں حملہ آور ہو جائیں تو پھر دفاع فرض عین ہو جاتا، لہذا اس کے درجے میں اور اس کے جذبے سے سرشار ہو کر پوری قوم کھڑی ہو گئی۔ ہم نے اس کو بھی لیبل دیا جہاد فی سبیل اللہ کا، اور دنیا بھر میں ڈنکا بجا دیا، ایسا ڈنکا بجایا ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ پوری دنیا سے کھنچ کر والنٹیئرز آئے ہیں، اور جو باہر سے آئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کے دل میں جذبہ وہی جہاد فی سبیل اللہ کا تھا، لیکن اصل جو کیفیت تھی وہ افغانستان میں تو جہاد حریت کی تھی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ روسی افواج نکل گئے اور اب آپس کے اندر خانہ جنگی شروع ہوئی، اور وہ جہاد فی سبیل اللہ فساد فی سبیل اللہ بن گیا۔ یہ تو کچھ عرصے کے بعد پھر یہ کہ کچھ نوجوان طالب علم اٹھے کچھ عربی مدارس کے، اور انہوں نے بھی جہاد فی سبیل اللہ کی بات نہیں کی ہے، انہوں نے جہاد فی سبیل الامن کیا، امن قائم کرنے کے لیے۔ یہ دوسری بات ہے کہ چونکہ علماء تھے انہوں نے یہ کام کیا تھا، جس طریقے سے ایرانی ریولوشن، وہ بھی ظاہر بات ہے کہ جو تمام جو بھی مختلف قسم کے گروہ ایران میں موجود تھے انہوں نے مل کر شاہ کے خلاف جدوجہد کی تھی، ان میں توبے پارٹی بھی تھی، لیفٹسٹ بھی تھے، مجاہدین خلق بھی تھے، علماء بھی تھے، سب تھے، جیسے ہمارے ہاں ان کی بھٹو موومنٹ کا معاملہ تھا۔ لیکن وہاں چونکہ علماء نے پھر اس کو قابو میں کر لیا، ہائی جیک کر لیا، اور وہ علماء تھے تو انہوں نے اسلامی قوانین نافذ کیے اور اسلامی جو شاعر ہیں ان کی تنفیذ کی۔ اسی طرح کا معاملہ افغانستان میں طالبان کے ذریعے ہوا ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ کے جو مراحل ہیں، اس کے جو لوازم ہیں وہ وہاں بھی پورے نہیں ہوئے۔
اس اعتبار سے یہ سمجھ لیجئے کہ ہم نے مسلمان جب بھی جنگ کریں اس کے اوپر لیبل اگر ہم لگا دیتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ کا، تو اس سے در حقیقت یہ نہایت مقدس اصطلاح جو ہے ہمارے دین کی وہ بدنام ہوئی ہے۔ اب آئیے میں اپنی گفتگو کے دوسرے حصے پر کہ اس کی اہمیت اور لزوم کا کیا عالم ہے عضو قرآن۔ ویسے تو اس میں قرآن مجید کی 20 آیات کوٹ کی جا سکتی، میں صرف 2 مقامات سے آپ کے سامنے آیات کوٹ کر رہا ہوں۔ ایک اس اعتبار سے کہ ایمان کا جزو لازم ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے، بلکہ میں الفاظ استعمال کروں گا کہ ایمان حقیقی کے 2 اضافی ارکان ہیں، ایک یقین دل میں اور دوسرے جہاد عمل میں۔ اس کے لیے میں اب آپ کو سورہ حجرات کی 14ویں اور 15ویں آیات کا حوالہ دے رہا ہوں۔ 14ویں آیت میں شروع میں ایمان اور اسلام اس کو علیحدہ علیحدہ کر دیا، وہی اذا اجتمع تفرقا، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا۔ یہ بدو کلیم کر رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو۔ ہرگز کا اضافہ میں کر رہا ہوں اس لیے کہ لم کے ساتھ یہاں نفی کی گئی ہے۔ ما آمنتم نہیں، لم تؤمنوا، تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو۔ ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ یوں کہو، تم یہ کہہ سکتے ہو ہم اسلام لے آئے یا ہم نے اطاعت قبول کر لی۔ لفظی ترجمہ کریں گے تو اطاعت قبول کر لی، سرنڈر کر دیا، اسلامی ریاست کی بالادستی تسلیم کر لی، اور اصطلاحی مفہوم میں بھی ہم اسلام لے آئے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب اس کی مزید تاکید دیکھیے، وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ یعنی یہ ایک لیگل ایمان ہے، قانونی ایمان تو ہے۔ تم نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے، تم مسلمان ہو گئے ہو، لیکن اس مغالطے میں نہ رہنا کہ ایمان تمہیں حاصل ہو گیا۔ اب یہ جو فرق کیا گیا، دیکھیے وہی بات آ گئی، اذا اجتمع تفرقا۔ ایک آیت میں جب 2 چیزیں آئی ہیں تو ان کا مفہوم اب جدا ہو جائے گا، اسلام اور ہے، ایمان اور ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ اب اگلی آیت میں چونکہ پس منظر بن گیا کہ ایمان اور ہے، اسلام اور ہے، تو فطری طور پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر ایمان کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کے لوازم کیا ہیں، اس کی شرائط کیا ہے، وہ ہمارے علم میں آنا چاہیے۔ اس اعتبار سے میں اسے کہتا ہوں کہ ایمان حقیقی کی ڈیفینیشن، تعریف پر یہ قرآن کا ضربہ سلام ہے، یہ چوٹی کا مقام ہے قرآن کا، اس لیے کہ اس تمہید کے بعد کہ اسلام اور ہے، ایمان اور ہے۔ تمہارا اسلام تسلیم، لیکن تمہارا ایمان کا دعویٰ رد۔ اب اس تمہید کے ساتھ جب آیت آ رہی ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون۔ اب یہ آیت کیسی ہے نوٹ کیجئے، ذرا سی یہ گرامر کی اصطلاح ہے کہ اس کے آغاز میں بھی اور اختتام پر بھی اسلوب حصر ہے۔ اسلوب حصر کسے کہتے ہیں؟ کہ ایک جملہ تو یہ ہے کہ زید عالم ہے، ایک مفہوم آپ کے ذہن میں آ گیا، زید عالم ہے۔ ایک اس میں ہی کا اضافہ ہو گیا، زید ہی عالم ہے۔ اب یہاں گویا کہ بقیہ سے نفی ہو گئی، یہ جو بھی 8-10 آدمی ہے یا جو بھی جن کا ذکر ہو رہا تھا کسی گروہ کا، ان میں سے عالم صرف ایک ہے، وہ زید ہے، باقی سب عالم نہیں۔ اس کو کہتے ہیں اسلوب حصر۔ انما کلمہ حصر ہے، اور آخر میں اولئک ھم الصادقون، پھر اسلوب حصر ہے۔ تو 2 طرح سے اس آیت میں ایمان حقیقی کی ڈیفینیشن کو جو ہے وہ حصر کے اندر لے کر، اور اسی لیے میں اسے کہتا ہوں کہ جامع و مانع تعریف، وہ ڈیفینیشن کہ جس میں کسی شے کے تمام اجزاء جو لازمی ہے وہ بھی آ جائے، اور کوئی شے خارجی جو ہے اس میں جمع نہ ہو سکے، اس میں داخل نہ ہو۔ تو یہ جامع و مانع تعریف ہے ایمان کی۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا۔ مومن حقیقی تو صرف وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، پھر ہرگز شک میں نہیں پڑے۔ یہ واحد مقام ہے قرآن مجید کا جہاں اس ایمان کے بعد ثم لم یرتابوا کا اضافہ ہے، جس سے معلوم ہو کہ وہ ایمان یقین کی شکل اختیار کر گیا، یقین بھی ایسا کہ شکوک و شبہات کر کے کھا کے اس میں چبھے ہوئے نہ ہو۔ پہلی شرط لازم تو یہ ہوئی ایمان حقیقی کی، اور دوسری شرط لازم
وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون۔ دوسرا یہ کہ انہوں نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال کے ساتھ۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون۔ صرف یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ سچے کس چیز میں؟ دعوی ایمان میں۔ اب اس کو ذرا میں چاہتا ہوں ٹیکنیکلی واضح کر دوں۔ دیکھیے اسلام کے 5 ارکان، اور میں یہ اس حوالے سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ بعض ہمارے مفکرین نے خاص طور پر جو دعوت کی کسی جد و جہد کو لے کر کھڑے ہوئے، کوشش کی ہے کہ جہاد کو بھی ارکان اسلام میں داخل کر دیں اس کی اہمیت کے پیش نظر، لیکن میرے نزدیک یہ کوشش غلط ہے۔ ارکان اسلام معین ہے، متفق علیہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر سے رضی اللہ تعالی عنہما، بخاری اور مسلم دونوں میں موجود، بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ ان 5 میں سے نہ کسی کو ہم کم کر سکتے ہیں نہ اس میں کسی کا اضافہ کر سکتے۔ اسلام کے تو 5 ارکان یہی رہیں گے۔ کلمہ شہادت، اب ظاہر بات ہے کلمہ شہادت صرف زبان سے باللسان والا معاملہ ہے، اور اس کے ساتھ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، 4 modes of worship، عبادات کی یہ 4 شکلیں۔ ان میں اب جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ اسلام تو عام ہے، ایمان خاص ہے۔ ایمان میں یہ 5 چیزیں تو چلیں گی، یہ اس کا جزء ہے، لازم ہے، یہ 5 ارکان تو رہیں گے۔ 2 اضافی ارکان کا اضافہ کرنا ہوگا۔ ایک یہ شہادہ جو ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس سے ذرا ادھر یقین قلبی کا اضافہ کیجیے۔ اور دوسرے، ایسے اس کی ایک مثال ہے کہ وہ جو کرن ہوتی ہے روشنی کی، اس کو جب پھاڑ دیتے ہیں، پرزم سے گزرتی ہے تو پھر اس میں 7 رنگ ظاہر ہو جاتے ہیں، لیکن وہ 7 رنگ تو ظاہر ہیں، 2 اور بھی ہوتے ہیں، انفرا ریڈ اور الٹرا وائلٹ، وہ نظر نہیں آتے، ویزیبل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ 5 تو رہیں گے، یہ تو اسلام ہے، اسلام عام ہے، یہ بیس ہے، ایمان اس کے اوپر مارا منزل آئے گی۔ یہ 5 ستون تو چلیں گے، لیکن 2 ستون اضافی ہو جائیں گے، یقین قلب میں، جہاد عمل میں۔ گویا کہ ایمان حقیقی کے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ 7 ارکان ہیں، یقین قلبی، شہادت لسانی، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، اور جہاد فی سبیل اللہ۔ بہرحال یہاں یہ بات بالکل واضح ہے اس آیہ مبارکہ سے کہ ایمان کی ڈیفینیشن کا جزو لازم ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ اس کے 2 ارکان لازم ہیں، ایک یقین دل میں اور دوسرے جہاد عمل میں۔ دوسرا مقام سورہ صف کی 2 آیات جو بالکل واضح کر رہی ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کے بغیر نجات نہیں ہے، عذاب الہی سے چھٹکارا ممکن نہیں ہے۔ آیت نمبر 10 میں سوال کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم۔ اے ایمان کے دعوے داروں، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں اس کاروبار کی طرف کہ جو تمہیں عذاب علیم سے چھٹکارا دلا دے، دردناک عذاب سے؟ اب اس کا جواب ہے تؤمنون باللہ ورسولہ۔ دیکھیے یہاں خود بخود امپلائڈ ہے کہ یہاں اب ایمان پہلے بھی تھا، یا ایھا الذین آمنوا، خطاب کن سے ہو رہا ہے؟ لیکن اب جب بات کہی گئی اس کا مطلب یہ وہ ایمان قانونی درجے کا ایمان تھا، یہ وہ ایمان حقیقی ہے جس کی ڈیفینیشن آ چکی ہے سورہ حجرات کی آیت میں، تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے۔ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم واقعتاً صحیح علم رکھتے ہو۔ معلوم ہوا کہ جہاد فی سبیل اللہ کے بغیر نجات کا تصور، فلاح کا تصور، یہ یوں سمجھیے کہ خود ساختہ تصور ہوگا، وشفل تھنکنگ ہوگی، اس کے بغیر نجات کی نفی مطلق ہو رہی ہے اس آیت کے ذریعے سے۔ یا البتہ ایک بات سمجھ لیجئے کہ قتال کا معاملہ یہ نہیں ہے، یہ جہاد کی بحث ہو رہی ہے۔ قتال کے ضمن میں تو سورہ نساء کے اندر ایک بڑی اہم آیت آئی ہے، آیت نمبر 95 ہے، لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ بأموالهم وأنفسهم
فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ وکلا وعد اللہ الحسنى وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما. جو لوگ صحیح جسم و جان رکھتے ہوئے بغیر کسی عذر شرعی کے بیٹھے رہتے ہیں وہ یعنی قتال نہیں کرتے. یہاں ابھی اس آیت میں جہاد کا لفظ قتال کے معنی میں آیا. قتال میں نہیں جاتے، جنگ میں نہیں جا رہے، اس لیے کہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں حضور کی سیرت طیبہ میں صرف غزوہ تبوک کے وقت نفیر عام تھی. اس سے پہلے جتنی جنگیں ہوئی ہیں صرف تشویق و ترغیب. اہل ایمان نکلو، اللہ کی راہ میں نکلو، اللہ کی راہ میں جہاد کرو. لیکن لزوم فرض عین کے درجے میں قتال جو ہے پوری آپ کی جد و جہد جو ہے وہ اس سے خالی ہے سوائے غزوہ تبوک کے. اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ قتال ہر وقت نہیں ہوتا، اور جب ہو تو پھر یہ کہ عام حالات میں وہ فرض کفایہ ہوتا ہے سوائے غزوہ تبوک کے معاملے کے. تو فرمایا جو لوگ بیٹھے رہے وہ برابر نہیں ہے ان کے کہ جو نکلے ہیں اللہ کی راہ میں، انہوں نے اپنے جان اور مال کے ساتھ جہاد کیا ہے بمعنی قتال. اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنے والوں کو بہت بڑا درجہ دیا ہے ان لوگوں کے مقابلے میں کہ جو بیٹھے رہے ہیں. ویسے اللہ کا وعدہ سب سے اچھا ہے کیونکہ یہ فرض عین نہیں ہے، لہذا اگر کوئی قتال کے لیے نہیں نکلا ہے تب بھی یہ نہیں ہے کہ وہ اب اللہ تعالیٰ کے ہاں مردود ہو گیا. نہیں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب سے اللہ کا اچھا وعدہ ہے. البتہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجاہد ہیں جہاد کرنے والے قتال فی سبیل اللہ کے لیے جانیں ہتھیلی پر رکھ کر نکل آنے والے ان کے لیے بہت اجر عظیم، بہت بڑے اجر عظیم کا اہتمام کیا ہے. اس کے مقابلے میں غزوہ تبوک کے موقع پر چونکہ نفیر عام تھی لہذا وہاں کا انداز کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل الا تنفروا يعذبکم عذابا شدیدا. اب یہاں عذاب شدید کی بات آ گئی. اہل ایمان تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم سے کہا گیا نکلو اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے، قتال کے لیے، اور تم زمین کی طرف دھسے جا رہے ہو، بیٹھے جا رہے ہو. کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو ترجیح دے بیٹھے ہو؟ تم نے پسند کر لیا دنیا کی زندگی؟ جان لو کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کی کوئی حقیقت نہیں، متاع قلیل ہے. اور اگر نہیں نکلو گے تو سن رکھو کہ اللہ تمہیں عذاب شدید دے گا. تو یہ ذرا دو مقابلات جو ایک دوسرے کے مقابلے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے تو معلوم ہو کہ قتال جب فرض عین بن جائے نفیر عام ہو تو اس کی صورت اور ہے، ورنہ عام حالات میں قتال فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے، اور اس کے لیے تشویق و ترغیب سے کام لیا جائے گا. البتہ جہاد فی سبیل اللہ وہ ہے کہ جس کے بغیر نجات کا کوئی تصور ہی ممکن نہیں. اب آئیے ہماری تیسری بحث شروع ہو رہی ہے. لغوی ذرا مباحث ہو جائے کہ یہ لفظ کہاں سے بنا ہے اور کیسے اس نے پھر درجہ بدرجہ ایک اصطلاح کی شکل اختیار کی. ظاہر بات ہے کہ ہمارے دین کی جو اصطلاحات ہیں جو عربی زبان کے اندر الفاظ مستعمل تھے انہی میں سے اللہ نے پک اینڈ چوز کیا ہے اور انہی میں کچھ اضافی معنی جو ہے داخل کر کے انہیں اصطلاح کی شکل دی. جوہد ہر شخص جانتا ہے، جیم ہاء دال کا مادہ جوہد، کوشش، ٹو اسٹرائیو فار سم تھنگ، کسی چیز کے لیے جد و جہد کرنا، کوشش کرنا، محنت کرنا کسی چیز کے حصول کے لیے، یہ جوہد ہے. لیکن جہاد یا مجاہدہ باب مفعلہ میں جب آ جائے گا تو یہاں اب دو طرفہ عمل ہو جائے گا. جوہد کے مقابلے میں، جوہد کسی رکاوٹ کے مقابلے میں. اس کے لیے انگریزی لفظ ہوگا بہترین ٹو اسٹرگل اگینسٹ سم تھنگ. اسٹرگل کے ساتھ ہمیشہ آپ کو اسٹرگلنگ اگینسٹ ہیوی آڈس، اگینسٹ کا لفظ جو ہے مناسبت کے ساتھ آتا ہے، اور اسٹرائیو کے ساتھ ٹو اسٹرائیو فار سم تھنگ، کسی مقصد کے لیے. تو گویا کہ جوہد جو ہے وہ ایک یک طرفہ عمل ہے، آپ کوشش کر رہے ہیں کسی کام کے لیے. اور جہاد جبکہ کوئی مقابلے کے اندر کوئی رکاوٹ موجود ہے، آپ بھی ایک کوشش کر رہے ہیں، کوئی اور بھی کوشش کر رہا ہے، کوشش کا کوشش سے مقابلہ ہو رہا ہے، کوشش کا کوشش سے تصادم ہو رہا ہے، تو یہ جہاد ہے. بالکل اسی طریقے سے قتل اور قتال ہے. قتل ایک یک طرفہ عمل ہے. ایک شخص جا رہا تھا، کسی نے گولی مار دی، اسے تو پتہ بھی نہیں تھا، اس کے ساتھ گمان میں بات نہیں تھی کہ کوئی مجھے گولی مار دے گا، قتل ہو گیا، یک طرفہ عمل ہے. لیکن قتال یا مقاتلہ باب مفعلہ میں جب آئے گا تو اب یہاں پر یہ ہے کہ دو فریق ایک دوسرے کو قتل کرنے کے درپے ہیں. قتل کے مقابلے میں آ رہا ہے، ایک فوج دوسری فوج کے مقابلے میں، وہ اس کو قتل کرنا چاہتا ہے، یہ ان کو قتل کرنا چاہتا ہے. اب یہ قتال بن گیا.
تو قتل سے قتال اور جوہد سے جہاد یہ بالکل سادہ بات ہے، اور اس کا مفہوم جو ہے، چونکہ لفظ جوہد ہماری اپنی زبان میں عام مستعمل ہے، اس اعتبار سے اس کے مفہوم کو سمجھنے میں قتل کوئی دقت نہیں۔ اب آئیے یہ اصطلاح جو بنی ہے، سب سے پہلے ہم مکی صورتوں میں دیکھتے ہیں جہاد فی اللہ، وہاں لفظ سبیل نہیں آتا۔ ابھی آپ نے آیات سنی ہے، سورہ حج کی آخری آیت وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، جہاد کرو اللہ کے لیے جتنا کہ اس کے لیے جہاد کا حق ہے۔ اسی طریقے سے سورہ عنکبوت کی آخری آیت ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہمارے لیے جہاد کریں گے، محنت کریں گے، کوشش کریں گے، جد و جہد کریں گے، ہم ان کے لیے اپنے راستے کھولتے چلے جائیں گے، ان کو رہنمائی دیتے چلے جائیں گے۔ اس سے آگے بڑھ کر پھر مدنی صورتوں میں اس میں لفظ سبیل کا اضافہ ہوا، جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد۔ وہ اللہ کی راہ سے کیا مراد ہے، یہ وہ بعد میں جب میں اس کی منازل کا تذکرہ کروں گا کہ اس کی منزلیں کون کون سی ہیں، مرحلے کون کون سے ہیں، تو پھر وہ خود بخود بات واضح ہوتی جائے گی۔ لیکن جہاد فی سبیل اللہ اب یہ ایک اصطلاح بنی، قتال فی سبیل اللہ اب یہ اصطلاح بنی۔ پھر اس میں ایک اضافہ ہوتا ہے، انسان جو جد و جہد بھی کرتا ہے، جو محنت کرتا ہے، جو جہاد کرتا ہے، اس میں دو چیزیں کھپتی ہیں اس کی، بے اموالکم و انفسکم، اپنے جو بھی بلانگنگز ہیں، جو بھی آپ کے وسائل و ذرائع ہیں، جو بھی اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، پیسہ دیا، خرچ کیجیے اس کو اس مقصد کے لیے، اس کام کے لیے لگائیے، کھپائیے۔ اور جان، انسان جو صلاحیت دی ہے، جو توانائی دی ہے، جو آپ کو سمجھ دی ہے، جو شعور بخشا ہے، اگر ذہانت عطا کی ہے یا جسمانی صلاحیت دی ہے، اس کو اللہ کی راہ میں کھپائیے۔ تو بے اموالکم و انفسکم، یہ گویا کہ تیسرا اضافہ ہوا، جہاد فی سبیل اللہ بالاموال والانفس۔ اس کے علاوہ جو با کے تعدیے کے ساتھ قرآن مجید میں تو صرف ایک جگہ آیا ہے اور لفظ، اور وہ ہے جہاد بالقرآن، قرآن کے ذریعے سے جہاد۔ ہتھیار کون سا ہوگا، کس چیز کو استعمال کریں گے؟ چنانچہ سورۃ الفرقان میں جس کا آغاز ہی ہوا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، اور اس سورہ مبارکہ کے تانا بانا جو ہے اس میں قرآن مجید سے متعلق مضامین بہت گویا کہ بنے ہوئے ہیں۔ اسی میں آیا ہے فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اے نبی آپ ان کافروں کی باتیں نہ مانیے، اور آپ تو اس قرآن کے ذریعے سے ان کے خلاف جہاد جاری رکھیے، جہاد کبیر، پورے زور شور کے ساتھ جہاد کیجیے قرآن کے ذریعے سے۔ جہاد بالقرآن، اس موضوع پر میرا ایک کتابچہ بھی ہے، مفصل تقریر میں نے اس موضوع پر کبھی کی تھی۔ ویسے حدیث میں 3 اصطلاحات اور بھی آئی، جہاد بالقلب، کسی شے سے شدید نفرت، یہ بھی در حقیقت ایک جہاد ہے اس کے خلاف۔ پھر جہاد باللسان، اس کے خلاف زبان کھولنا، یہ جہاد کا اگلا درجہ ہے۔ پھر جہاد بالید، ہاتھ سے، طاقت سے، قوت کے ساتھ اس کے خلاف کوئی کوشش کرنا، یہ گویا کہ سب سے اونچا درجہ ہے۔ 2 احادیث میں یہ درجات بیان ہوئے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ اور اسی مضمون کو لفظ جہاد کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بیان کیا۔ حضور نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے اللہ نے کسی نبی کو اس کی امت کی طرف مبعوث نہیں کیا مگر یہ کہ کچھ نہ کچھ اس کے صحابی، کچھ نہ کچھ حواری ہوتے تھے، لیکن بعد میں ایسے ناخلف لوگ آ جاتے تھے جو کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے، اور کرتے وہ تھے جس کا انہیں حکم نہیں ہوا۔ یفعلون ما لا یؤمرون ویقولون ما لا یفعلون فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن، تو جو ایسے لوگوں کے خلاف جہاد کرے گا اپنے ہاتھ سے، طاقت سے، وہ مومن ہوگا۔ ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن، اور جو ایسے لوگوں کے خلاف جہاد کرے گا زبان سے، وہ مومن ہوگا۔ ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن، اور جو اپنے دل سے جہاد کرے گا، یعنی شدید نفرت رکھے گا ان سے، وہ مومن ہوگا۔ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے۔ اور یہ نوٹ کر لیجئے، یہ حدیث بھی مسلم شریف کی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو عام طور پر لفظ استعمال ہوتا ہے قتال کے لیے، تو جہاد بالسیف، تو جہاد بالقرآن، جہاد بالقلب، جہاد باللسان، جہاد بالید،
جہاد بالسیف، یہ گویا کہ میں نے صرف آپ کے سامنے لغوی اور اصطلاحی جو مفہوم ہے جہاد فی سبیل اللہ کا وہ بیان کر دیا۔ اب آئیے جہاد کی منزلیں، 3 منزلیں پہلے بنیادی سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلی منزل جہاد کی، میں چاہتا ہوں بالکل بنیاد سے مضمون واضح ہو جائے، وہ ہے جہاد فی سبیل الحیات، زندہ رہنے کے لیے جہاد، جسے علامہ اقبال نے جہاد زندگانی کہا ہے۔ یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں، یا جسے جو نظریہ ارتقاء ہے اس کے جو فلسفیانہ مباحث ہیں ان میں اصطلاح آتی ہے اسٹرگل فار ایگزسٹنس، زندہ رہنے کے لیے، وجود کے برقرار رکھنے کے لیے آپ کو جدوجہد کرنی پڑتی ہے، اور ظاہر بات ہے کمپٹیشن ہے۔ ایک ہی ملازمت کی کہیں کوئی جگہ نکلی ہے، اس کے لیے سینکڑوں درخواستیں ہیں، اور ہر درخواست کنندہ جو ہے وہ اپنا سا دوڑ لگا رہا ہے، کوئی سفارش ہے، کوئی یہ ہے، کوئی وہ ہے، بھاگ دوڑ ہے، یہ سب جہاد ہو رہا ہے، لیکن کاہے کے لیے؟ صرف ایک جو ہے ملازمت، جس سے کہ اپنی معاش کی کوئی شکل پیدا ہو جائے۔ تو یہ جہاد فی سبیل الحیات، یہ گویا کہ ہر لیونگ آرگنزم کا یہ لازمہ ہے، ہر شے کے جو زندہ ہے، جس میں زندگی ہے، اسے اپنی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے مسلسل جہاد کرنا پڑتا ہے۔ اسی میں پھر سروائیول آف دی فٹسٹ کا تصور شامل کیا جاتا ہے۔ تو یہ جہاد کی اولین منزل، جو جیسا کہ میں نے عرض کیا ہر لیونگ آرگنزم جو اس کی زندگی میں لازماً موجود ہے، یہی جہاد اگر زندگی کا ایک بندہ مومن کرتا ہے تو یہ اس کی عبادت کے درجے میں آ جاتا ہے، بشرطے کہ وہ جو احکام خداوندی ہیں ان کی پابندی کرتے ہوئے کرے۔ معاش کما رہا ہے کاسب و حبیب اللہ، بشرطے کہ حلال اور حرام کے حدود کو بالکل قائم رکھتے ہوئے، صرف حلال پر اکتفا کرتے ہوئے اور حرام کی طرف قطن کو رجحان نہ ہوتے ہوئے اگر یہ جہاد ہو رہا ہے فی سبیل الحیات، تو یہ عبادت کے درجے میں۔ لیکن اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ ایک اور خاص قسم کے جہاد کی ضرورت ہوگی، وہ میں اس کے بعد بیان کروں گا۔ لیکن یہ ہے جہاد سب سے بنیادی، اسٹرگل فار ایگزسٹنس۔ اب آگے آئیے، اس سے اوپر ایک منزل ہے، یہ اسٹرگل فار ایگزسٹنس ہر جاندار کے لیے ہے، وہ اور انسانوں میں مسلمان ہو کافر ہو جو بھی ہو سب کر رہے ہیں۔ دوسرا ہے جہاد فی سبیل الحقوق، انسانی حقوق کے حصول کے لیے، اور جس کی سب سے بڑی شکل ہے جہاد فی سبیل الحریہ، آزادی انسان کا حق ہے، آزادی کے حصول کے لیے جہاد، جس کو آپ فریڈم سٹرگل کہتے ہیں۔ یہ مسلمان بھی کرتے رہے، غیر مسلم بھی کرتے رہے، پوری تھرڈ ورلڈ نے جو کولونیل رول سے آزادی حاصل کی ہے تو ہر جگہ جہاد ہوا ہے، ہر جگہ محنت ہوئی ہے، ہر جگہ کوشش ہوئی ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ سب لوگوں نے شہید کی لفظ استعمال کر لیا۔ یہ جو ہندو بھی جو ہے شہید کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اپنے مجاہدین آزادی جو لوگ بھی اس میں انہوں نے اپنی جانیں دی ہیں وہ شہداء ہیں ان کے۔ بنگلہ دیش میں جن لوگوں نے پاکستان سے علیحدگی کے لیے جو بھی اپنی جانیں دی اور محنت کی وہ بھی شہداء بنگلہ دیش ہے، تو وہ شہید کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو ایک ہے جہاد فی سبیل الحریہ، اور اس کو بھی میں نے خاص کر دیا ویسے فی الحقوق، جو بھی حقوق ہیں ان کے حصول کے لیے جد و جہد، اس لیے کہ شیر کے منہ میں سے نوالا نکالنا آسان نہیں۔ اگر کوئی طبقات ایسے ہیں کہ جنہوں نے لوگوں کے حقوق غصب کیے ہوئے ہیں، کوئی ایکسپلائٹیشن ہے، سرمایہ دارانہ نظام ہے، ان کے چنگل سے نکلنا آسان کام نہیں ہے، جاگیردارانہ نظام ہے، اس کے چنگل سے نکلنا آسان کام نہیں ہے، کسی قوم نے دوسری قوم کو اپنا غلام بنا لیا ہے، اس سے آزادی حاصل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے جہاد اور ہو سکتا ہے قتال کی بھی ضرورت پیش آئے۔ یہ جہاد ہے فی سبیل الحقوق یا فی سبیل الحریہ۔ یہ بھی جب مسلمان کرتا ہے، اور اس میں پھر وہی شرط ہوگی شریعت کے حدود اور قیود کی پابندی کرتے ہوئے، کیونکہ اس سے باہر نکل گئے تو پھر معاملہ جو ہے وہ بالکل ہی دوسرا ہو جائے گا۔ شریعت کے حدود و قیود کی پابندی کرتے ہوئے جہاد حریت مسلمان کرتا ہے تو یہ جائز بھی ہے، اور اس میں اگر جان دیتا ہے تو مرتبہ شہادت پر فائز ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ شہادت وہ نہیں ہے جو جہاد فی سبیل اللہ کی شہادت ہوگی، درجات کا فرق رہے گا، اگر حفظ مراتب نہ کنی زندگی، درجوں میں اگر فرق کی بات ہے تو اس کو تو ہمیں پیش نظر رکھنا ہوگا، لیکن ہے یہ بھی شہادت، اس لیے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم من قتل دون مالہ فہو شہید، کوئی مومن اگر اس کے اوپر ڈاکوؤں نے حملہ کیا ہے، اب اس کے لیے دو راستے کھلے ہیں،
یا تو کہیں کہ جان بخشی کرو بھائی، جو میرے پاس ہے لے لو، اور ایک یہ کہ وہ اپنے مال کی حفاظت میں ڈٹ جائے، مقابلہ کرے۔ اب اگر مارا گیا ہے تو اس کا درجہ شہادت کا ہے۔ من قتل دون مالہ، جو شخص، جو مسلمان، جو بندہ مومن اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا وہ شہید ہے۔ یہ دو ہیں جو بنیادی منزلیں سمجھ لیجئے، پہلی دوسری۔ اب اس پہ آتی ہے تیسری منزل، کسی نظریے اور نظام کی بنیاد پر جہاد۔ آپ کسی خاص نظریے کے قائل ہو گئے ہیں، اس کی حقانیت جو ہے وہ آپ کے دل میں بیٹھ گئی ہے، جاگزی ہو گئی ہے۔ اب آپ چاہتے ہیں اس نظریے کا پرچار ہو اور اس نظریے پر مبنی نظام قائم ہو۔ اس کے منافی نظام ہے تو اس کو بدلا جائے، اس کو ختم کیا جائے، برہم زن علامہ اقبال کے الفاظ میں، کہ اس کو توڑ پھوڑ کر، یا جیسے کہ شاہ ولی اللہ نے کہا تھا فک کو کل نظام، اس پورے نظام کی جو ہے دھجیاں بکھیری جائے، اور وہ نظام کے جو آپ کا جو نظریہ ہے اس پر مبنی اس کو قائم کیا جائے۔ یہ ہے بلند ترین منزل جہاد کی۔ کبھی عمومی اصطلاح میں استعمال کر رہا ہوں، جہاد فی سبیل اللہ نہیں۔ پہلی منزل جہاد فی سبیل الحیات، اسٹرگل فار ایگزسٹنس۔ دوسری منزل جہاد فی سبیل الحقوق، اور جن میں سب سے بڑھ کر حریہ، جہاد فی سبیل الحریہ۔ لیکن تیسری منزل ہے جو انسان کے، یوں سمجھیے کہ جو اس کے خیالات، نظریات، عقائد، اس کا فکر، اس کی سوچ، اس سے اس کا تعلق ہے، اور وہ جہاد جو ہے پھر ظاہر بات ہے کہ اس نظریے پر مبنی کوئی نظام ہوگا، تو اس نظریے کو پھیلانا، عام کرنا، اور اس نظریے پر مبنی نظام قائم کرنا، اس کے لیے جو جہاد ہوگا وہ جہاد جو ہے وہ نظریاتی جہاد اور نظام کا جہاد جو ہے۔ اب اس کو آپ نوٹ کیجئے، میں نے مثال سب سے پہلے کمیونسٹ کی دی، کسی کے ذہن میں مارکسسٹ فلسفی بیٹھ گئی ہے، اسی کو صحیح سمجھتا ہے، تاریخ کی وہی تعبیر اس سے حق معلوم ہوئی ہے۔ اب اس کی بنیاد پر اس نے اس نظریے کو پھیلایا، پھر انقلاب برپا کرنے کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دی۔ یہ جہاد فی سبیل الاشتراکیہ، اشتراکیت کے راستے میں جہاد، جہاد فی سبیل الڈیموکراتیہ، ڈیموکریسی کے راستے میں۔ آپ جو ہے جو فیوڈل سسٹم ہے یا اور اسی طرح کی جو بھی اوپر لوگوں کے جو ہے عوام کے گردنوں کے اوپر جن لوگوں نے اپنے خدائی کے تخت جو ہے جمع رکھے، ان سے آزادی حاصل کرنا، ڈیموکریسی قائم کرنا، حقوق حاصل کرنا جہاد ہے۔ اسی طریقے سے نوٹ کیجئے جہاد فی سبیل شرک، شرک کے لیے جہاد کرنا، اور اس معنی میں یہ لفظ قرآن مجید میں 2 جگہ آیا ہے، مشرک والدین کے لیے جہاد، سورہ عنکبوت میں بھی اور سورہ لقمان میں بھی۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، صرف عَلَىٰ أَن اور لے یہ فرق ہے، باقی بالکل وہی آیت ہے کہ جو مشرک والدین تھے ان کے جب بیٹے، ان کے نوجوان بیٹے ایمان لے آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تب سارا دباؤ جو تھا مشرک والدین کی طرف سے وہ یہ تھا کہ واپس آؤ، اپنے آبائی دین میں واپس آؤ، چھوڑو اس محمد کے دین کو۔ یہ ان کا دباؤ، یہ ان کی کوشش، یہ در حقیقت ان کا جہاد تھا فی سبیل الاشتراکیہ، فی سبیل الباطل، فی سبیل الکفر، فی سبیل الطاغوت۔ چنانچہ قرآن مجید میں وہ آیت بھی آئی ہے، الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت۔ ظاہر بات ہے کہ بدر میں ابو جہل جو فوج لے کر آیا تھا، یا کیا وہ مجاہد نہیں تھے؟ مجاہد تھے، جانیں ہتھیلی پر رکھ کر آئے تھے، وہ بھی مجاہد تھے، لیکن وہ مجاہد فی سبیل شیطان تھے، مجاہد فی سبیل طاغوت تھے، مجاہد فی سبیل شرک تھے، جبکہ ادھر محمد رسول اللہ والذین معہ صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وہ مجاہدین فی سبیل اللہ تھے۔ یہاں اب آ کر مجاہدین فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ کی اصطلاح معین ہوئی کہ یہ جہاد کی تیسری منزل ہے جس کی بنیاد کسی نظریے پر ہے، اور وہ نظریہ اسلام میں ایمان ہے۔ ایمان کے اس نظریے پر ایک نظام قائم ہوتا ہے، اس نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد یہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ اب آئیے جہاد فی سبیل اللہ کی بھی 3 منزلیں ہیں، ان کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ اس میں سب سے پہلے ہے نفس کے خلاف جہاد، وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ اگر کوئی بندہ مومن وہ بھی جہاد فی سبیل الحیات، اسٹرگل فار ایگزسٹنس کے لیے جد و جہد کر رہا ہے، لیکن اگر وہ حلال اور حرام کے حدود کو پیش نظر رکھتے ہوئے کر رہا ہے، حرام سے بالکل یا اجتناب کرتے ہوئے صرف حلال پر اکتفا کرتے ہوئے کر رہا ہے،
تو وہ اس کے لیے عبادت کے درجے میں. اب یہ اپنے آپ کو اس احکام شریعت کا پابند بنانا، اس کے لیے ایک جہاد کی ضرورت ہے. یہ جہاد جو ہے پہلی منزل، خود مسلمان ہونے کے لیے جہاد، خود اللہ کی اطاعت پر کاربند ہونے کے لیے جہاد، خود شریعت کو اپنے اوپر نافذ کرنے کے لیے جہاد، خود اپنے وجود پر اللہ کی حکومت قائم کرنے کے لیے جہاد، خود اپنی ذات پر خلافت کا نظام قائم کرنے کا جہاد. یہ جہاد کی اولین منزل ہے، جہاد فی سبیل اللہ کی، اور اولین ہونے کے ناطے اہم ترین ہے. نوٹ کر لیجیے، اس پہلی منزل پر دوسری منزل آئے گی جو اس سے بلندتر ہوگی، اس کے اوپر تیسری منزل آئے گی وہ اس سے بھی بلند ہوگی، بلند ترین ہوگی 3 منزلوں میں، لیکن اہم ترین منزل پہلی ہے. پہلی ہوگی تو دوسری بنے گی، دوسری ہوگی تو تیسری بنے گی، اور اوپر کی دونوں منزلوں کی بھی تمام جو اس کی پختگی کا اور اس کی مضبوطی کا دار و مدار ہے وہ بالکل لیا پہلی منزل پر ہے. اس حوالے سے اہم ترین منزل جو ہے جہاد کی وہ یہ ہے کہ اللہ کے قوانین، اللہ کی شریعت کے اوامر و نواہی کا اپنے آپ کو پابند کرنے کے لیے جہاد. اس کے لیے سب سے پہلے جہاد کرنا پڑتا اپنے نفس امارہ سے. ان النفس لامارۃ بالسوء. مراد کیا ہے؟ دیکھیے، ایمان کا نور قلب میں پیدا ہوتا ہے. مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، اور اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے نزدیک یہاں الفاظ جو ہیں وہ محذوف ہیں. مثل نورہ فی قلب المومن، مومن کے دل میں جو نور آتا ہے، نور ایمان، جو 2 اجزاء پر پھر مشتمل ہے، نور فطرت اور نور وحی، نور علی نور. یہ نور قلب میں آیا. انسانی وجود میں اب پہلے رسالت کی 2 کڑیاں تھیں، رسول ملک، رسول بشر. اب تیسری کڑی ہے یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تا قیام قیامت رسالت کی یہ تیسری کڑی ہے جو لگ گئی ہے. پوری نوع انسانی تک اسی طریقے سے شہادت علی الناس کا فریضہ ادا کرنا. چنانچہ اسی آیت میں آخر میں آ گیا لِیَکُونَ الرَّسُولُ شَہِیدًا عَلَیکُمْ وَتَکُونُوا شُہَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اور پھر اس کو کھل کر جو بیان کیا گیا کہ امت کی تاسیس کی غرض و غایت ہی یہ ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. ظاہر بات ہے کہ یہ کام محنت چاہتا ہے، مشقت چاہتا ہے، وقت خرچ کرنا پڑتا ہے، مالی وسائل صرف کرنے پڑتے ہیں. کسی دعوت کو پھیلا دینا، عام کر دینا، پہنچا دینا، اس وقت پورے انسانوں تک اس دعوت کا پہنچا دینا آسان کام نہیں. یہ جہاد فی سبیل اللہ کی دوسری منزل ہے. اب اس کی بھی 3 سب سٹیجز ہیں. سورۃ النحل کی آیت ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین. یہ سوسائٹی کے اندر 3 طبقات کی نشاندہی کی ہے. بہت اہم ہے یہ. لوگوں نے دعوت و تبلیغ کو بڑا آسان کام سمجھا ہوا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اور پھر یہ دعوت و تبلیغ تو گویا کہ بہت ہی آسان کام ہے. تقریر کی، ادھر ادھر کی باتیں کی، اور کچھ قصے کہانیاں، وما علینا الا البلاغ، گویا کہ بس ہم نے اپنی ذمہ داری جو ہے وہ بلاغ کی، وہ ہم نے ادا کر دی. یہ بلاغ و تبلیغ جو ہے اس کے تقاضوں میں سر فہرست ہے دعوت بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ. اب دانائی کو بھی عام طور لوگوں نے سمجھا ہے حکمت عملی، یعنی حکمت تبلیغ جسے کہتے ہیں. اگر آدمی کو دیکھو، آدمی کی نفسیات کو دیکھو، مناسب وقت تلاش کرو، یہ اپنی جگہ ہے، اس کی نفی نہیں. اصل شے جو یہاں پر ہے وہ موعظۃ الحسنہ کے مقابلے میں آ رہا ہے بالحکمہ، دلیل کے ساتھ، برہان کے ساتھ، آرگیومنٹس کے ساتھ. اس لیے کہ جب قرآن اپنے مخالفین سے مانگتا ہے قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، تو مخالفین کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ مانگے کہ برہان لاؤ، دلیل لاؤ، ہمارے اعتراضات کا جواب دو، ان کا توڑ فراہم کرو. اس حوالے سے نوٹ کر لیجئے، انسانی معاشرے کے اندر جیسے کہ ایک انسان کے جسم میں یہ دماغ جو ہے چھوٹی سی چیز ہے، آدھا سیر کا ہوگا، کتنا ہوگا، سیر بھر کا ہوگا میکسیمم، 2 من کے وزن کو کنٹرول کرتا، پورا جسم اس کے کنٹرول میں ہے. ہاتھ چل سکتے ہیں، ہاتھ جو ہے وہ کسی شے کو پکڑ سکتے ہیں، کس شے کو پکڑے کس کو نہ پکڑے اس کا فیصلہ یہاں ہوتا. اٹھا لو، لکڑی ہے، نہیں ہاتھ نہ لگانا، سانپ ہے.
یہ یہاں سے انفارمیشن پاس ہوئی ہے، یہاں فیصلہ کیا گیا، یہاں سے حکم آیا اور ہاتھ آگے بڑھ گیا تھا اور پھر پیچھے کھٹ گیا. کنٹرول کہاں سے ہو رہا ہے؟ یہاں سے. پاؤں ہمیں لے کر چل سکتے ہیں، کدھر جائیں کدھر نہ جائیں، فیصلہ یہاں ہوتا ہے. بالکل اسی طرح انسانی معاشرہ بیہیو کرتا ہے ایک لیونگ آرگنزم کے طور پر. اس کا ایک برین ٹرسٹ کہلاتا ہے، ان کا انٹیلیجنسیا، انٹلیکچوئل ایلیٹ اصطلاحات مختلف ہیں. ایک طبقہ ہے وہ سوچنے سمجھنے والوں کا ہے، وہ طے کرتے ہیں کس چیز کا فروغ ہونا ہے، کس چیز کو روک دینا ہے، کدھر بڑھنا ہے، کدھر سے پیچھے ہٹ جانا ہے. یہ سارا معاملہ جو ہے طے ہوتا ہے وہاں. وہ برین ٹرسٹ جو ہے، وہ جو انٹیلیجنسیا ہے، انٹلیکچوئل ایلیٹ ہے، وہ طے کرتے ہیں. اور پورا جو ہمارا قوم کا معاشرے کا معاملہ ہے وہ جیسے کہ ہاتھ اور پاؤں ہیں، وہی نعرے زبان پر آ جائیں گے، وہی جو ہے حرکت شروع ہو جائے گی، وہی سارے ہنگامے جو ہے شروع ہو جائیں گے، لیکن فیصلہ کسی اور جگہ ہوا تھا. اب ویسے بھی ہر انقلابی عمل میں آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے نظریہ جو ہے وہ جو اس کا ذہین طبقہ ہے وہ اس کو قبول کرتا ہے، پھر اسے وہ گراس روٹ لیول تک پہنچاتا ہے بعد میں. بہرحال اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ واضح و نصیحت مؤثر نہیں ہے. ان کے دماغوں کے اندر نظریات ہیں، افکار ہیں، خیالات ہیں، کہیں ڈارونزم ہے، کہیں مارکسزم ہے، کہیں لاجیکل پازیٹیوزم ہے، کہیں ایگزسٹانشلزم ہے، کہیں امپیریسزم ہے، نہ معلوم کتنے اسم ہیں، بے شمار ہیں. ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم ہے، بے شمار ہے، فلسفے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا توڑ آپ کو کرنا پڑے گا، دلائل کے ساتھ کرنا ہوگا. اور ان کا یہ دماغ حجاب ہے، آپ ان کے دل تک یو کانٹ ریچ دیئر ہارٹس، اس لیے کہ بیریئر ہے. ان کے نظریات جو ہے وہ ایک بیریئر کی شکل میں، آپ ان کے دل تک بات رسائی حاصل نہیں کر سکتے. پہلے اس بیریئر کو پیئرس کرنا ہوگا، اسے توڑنا ہوگا، اس کے اندر سے گزرنا ہوگا. اس کے لیے ضرورت ہے ان لوگوں کی جو اسی لیول پر بات کر سکیں، ان نظریات سے کما حقہ واقف ہو، پھر ان پر تنقید کر سکیں. تنقید بھی ویلڈ ہو، معقول ہو، منطقی ہو، مدلل ہو. ظاہر بات ہے وہ فتویٰ کام نہیں کرے گا، یہ حرام ہے، یہ چیز ٹھیک ہے بھائی، حرام اور حال کو اپنے پاس رکھو. یہ قرآن نے فیصلہ کیا، تم قرآن کو مانتے ہو، ہمارے تو یہ دلائل ہیں، ان کا جواب دو. جب تک یہ کام نہیں ہوتا آپ اس انٹیلیجنسیا کو قائل نہیں کر سکتے. اور جب تک کہ اس انٹیلیجنسیا میں ایک مضبوط نیوکلیس، 100% تو چینج نہیں ہوا کرتا، 100% تو پوری قوم چینج نہیں ہوا کرتی، لیکن یہ کہ ایک مضبوط نیوکلیس جب تک کہ اس انٹیلیجنسیا کے اندر ایسا پیدا نہ ہو جائے جو علی وجہ البصیرت اللہ پر اور آخرت پر اور نبوت و رسالت پر یقین رکھتا ہو، جسے پورا شرح صدر حاصل ہو اسلام پر، وہ پھر دعوت دے اور وہ ان کے نظریات کی نفی کرے. گویا کہ امام غزالی اگر انہوں نے تحافۃ الفلاسفہ لکھی، یا امام ابن تیمیہ نے اگر الرد علی المنطقیین لکھی تو اس کا کوئی وزن تھا، لیکن پہلے غزالی بننا پڑے گا نا، پہلے ابن تیمیہ تک کے مقام تک رسائی حاصل کرنی ہوگی. یہ لائف لانگ سٹرگل ہے. دنیا کے جو بڑے شاندار کیریئرز ہیں، تنخواہیں مل رہی ہیں، یہ مراعات حاصل ہوتی ہیں، ان سب کو چھوڑ کر فکر انسانی کا تجزیہ، فکر انسانی کی تاریخ کا جائزہ، موجودہ فکر کا صغرا کبرا، اس کے اندر کہاں خرابی پیدا ہوئی ہے، ٹیڑھ کہاں آئی ہے. ظاہر بات ہے باطل محض تو کوئی بھی نہیں ہے، باطل محض کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے. باطل ہمیشہ حق کی کسی جز کو لے کر اس پر اپنا کانا بانا بنتا ہے. باطل میں سلامت ہے ہی نہیں، وہ کھڑا رہ ہی نہیں سکتا. وہ تو کوئی نہ کوئی حق کا جز لیتا ہے اور اس کے اوپر ردے اپنے چڑھاتا ہے. باطل کیا، اس کے بل پر وہ اپنا وجود جو ہے برقرار رکھتا ہے. آپ کو اس میں تجزیہ کرنا پڑے گا، اس میں حق کتنا ہے، باطل کتنا ہے، صحیح کتنا ہے، غلط کتنا ہے. علی وجہ البصیرت، جس کو کہ حضور نے فرمایا، بلکہ حضور سے اللہ نے فرمایا، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. اے نبی کہہ دیجئے لوگوں یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، لیکن میں اندھیرے میں ٹامے کوئیا نہیں مار رہا ہوں. علی وجہ البصیرت، یہ علی وجہ البصیرت ایمان حاصل کرنا کوئی آسان کام تو نہیں. پھر اس بصیرت، اس کی روشنی میں پھر ان تمام علوم اور افکار کا تجزیہ کرنا آسان کام تو نہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا، لائف لانگ پروسیس ہے، اپنے آپ کو لگا دینا پڑے گا، کھپا دینا پڑے گا. ویسے بھی دنیاوی مثالیں بھی ہمارے سامنے ہیں. جب مارکس کتاب لکھ رہا تھا داس کیپیٹل تو اسے فاقے آ رہے تھے. کریٹو ورک دنیا میں ہوا ہے تو فاقوں کے ساتھ ہوا ہے. یہ نہیں ہے، یہ جو بڑے اعلیٰ ریسرچ ادارے ہوتے ہیں، تنخواہیں مل رہی ہیں، تو وہاں کوئی کریٹو ورک نہیں ہوا کرتا.
تحقیقی کام ہو جاتے ہیں. کوئی پرانا مخطوطہ لیا اور اس کی ایڈیٹنگ کر دی اور اس کا جو ہے وہ کچھ جو احادیث آ گئی تھی وہ تخریج کر دی, ڈاکٹریٹ لے لی, اللہ خیر صلی اللہ. کریٹو ورک, تخلیقی کام تو فاتح کر کے ہوئے دنیا میں جہاں بھی ہوئے اسی طریقے سے ہوئے. یہ ہے اس کی بلند ترین منزل. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. لیکن اس کے بعد نمبر 2 ہے عوام الناس. ان عوام الناس جن کے ذہن جو ہے خالی سلیٹس کے مانند ہیں, کلین سلیٹس, آپ جو چاہیں لکھ دیں, ان کے دماغوں میں کوئی خناس نہیں, انہیں پتہ ہی نہیں ڈارون کس بلا کا نام ہے اور یہ کہ فرائڈ کس چڑیا کا نام تھا اور مارکس جو ہے وہ کس بلا کا, انہیں کچھ پتہ نہیں. ان کے لیے تو یہ ہے کہ از دل خیزت بر دل ریزت. جو بات آپ کہیں گے اگر آپ کے دل سے نکلی ہے, دل سے نکلی ہو, صرف آپ کے دماغ سے نہ نکلی ہو, دل سے نکلی, اگر وہ آپ کے دل سے نکلی ہوئی بات ہے, چاہے ٹوٹی پھوٹی زبان میں ہو, چاہے آپ اس کے اندر جو ہے کوئی مرصع اور مسجع زبان استعمال نہ کر سکے, کوئی بات نہیں, دل سے ہو, خلوص کے ساتھ وہ دل سے بات نکلے, دل پر جا اترے گی. از دل خیزت بر دل ریزت. اس کے لیے دوسرا تقاضا پھر یہ ہے کہ جو آپ جس چیز کی دعوت دے رہے خود اس کا ایک نمونہ ہو. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اور اپنی شخصیت کو جو ہے اس کے اوپر جو تھرسٹ کرنے کی کوشش نہ کیجیے, اس کے اوپر جو ہے اپنی شخصیت کا بوجھ ڈالنے کی کوشش نہ کیجیے, بلکہ یہ کہ آپ کے میں بھی ایک مسلمان ہوں, ادنا مسلمان ہوں, اننی من المسلمین. یہ دعوت جو ہے بالموعظۃ الحسنہ یہ ہے عوام الناس کے لیے, اور یہ مؤثر ہے, اس کے بہت فائدہ ہے. اگرچہ جب تک وہ اس انٹیلیجنسیا کے اندر, انٹلیکچوئل ایلیٹ میں, اس برین ٹرسٹ میں جب تک ایک مضبوط نیوکلیس نہیں بنے گا, اس وقت تک معاشرہ بحثیت مجموعی اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. لاکھوں کے مجمع بھی ہو جائیں گے کہ جو افراد جو ہیں عوام, ان کے اندر تبدیلی آ گئی, زندگی بھی ان کے اندر کچھ بدل گئی, ان کے کچھ نماز روزے کا جو ہے وہ اہتمام ہو گیا, یہ سب کچھ ہو گیا, انہوں نے داڑیاں رکھ لی, انہوں نے قضا قطع صحیح کر لی. لیکن اگر وہ جو اوپر کا تھنک ٹینک ہے, وہ جو برین ٹرسٹ ہے, وہ جو آپ کا انٹیلیجنس, اس میں اگر مضبوط نیوکلیس نہیں ہے اور اس نے اپنے آپ کو منوا نہیں لیا ہے, اپنی چھاپ نہیں ڈال دی ہے, اور دوسرے لوگوں کے اوپر جو ہے اتمام حجت نہیں کر دیا ہے, تب تک معاشرہ بحیثیت مجموعی کسی تبدیلی کو قبول نہیں کرے گا. لیکن موعظۃ الحسنہ جو ہے وہ خود اپنی جگہ پر یہ دوسرا درجہ ہے. تیسرے درجے میں آیا ہے وجادلہم باللتی احسن, اور جھگڑو ان سے مگر بڑے عمدہ طریقے سے. قرآن مجید میں جدال باللتی ہی احسن, اور یہ جدال کن کے خلاف؟ ظاہر بات ہے کہ آپ کے معاشرے میں آپ ہی تو نہیں ہیں, دیکھتا کہ ایک تم ہی استاد نہیں ہو غالب. آخر یہاں عیسائی مشنریز بھی ہیں, کام کر رہے ہیں, قادیانی مبلغین بھی ہیں, کام کر رہے ہیں, بہائی بھی ہیں اندر ہی اندر, ان کے مراکز ہیں, کام کر رہے ہیں. اب ان کے ساتھ جو ہے مجادلہ کرنا پڑتا ہے, جو لوگ کے کسی طرح سے ڈھٹائی کے اوپر اتر آئے ہیں, اور ظاہر بات ہے دے آر پیڈ فار دیٹ, یہ ان کے پیشے ہیں, ان کے لیے تو انہوں نے اسی کی تیاری کی ہے. اس کے لیے پھر ان کے ساتھ ٹو میٹ دم ان دیئر اون ایلیمنٹس, جس کو انگریزی میں کہتے ہیں, پھر جدال بھی کرنا پڑے گا تاکہ ان کو چپ کیا جا سکے, ورنہ عوام الناس کے اوپر ان کا اثر ہوگا. اس کے لیے بھی تیاری کرنی پڑے گی. اگرچہ اس کا جو خاص فن ہمارے ہاں جو پھر بنا ہے وہ مناظرہ ہے, اور مناظرے میں یہ پیش نظر ہوتا ہی نہیں ہے کہ آپ نے اپنا جو مخاطب ہے, جو سامنے مخالف ہے, جو آپ کا جس سے آپ مقابلہ اور مناظرہ کر رہے ہیں, اسے قائل کرنا پیش نظر نہیں ہوتا, اسے چپ کرانا پیش نظر ہوتا ہے. اور اس کے لیے دلیل بھی بعض حضرات نے اختیار کی ہے. سورہ عنکبوت کی وہ آیت وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي أَحْسَنَ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ, یہ اللہ کی پھر تو نفی اللہ کے ساتھ ہو گئی, تو معلوم ہوا کہ ان کے ساتھ جو ہے اس انداز سے بھی جس کو مناظرہ پھر ہمارے ہاں اسی پر وہ فن جو ہے ڈیولپ ہوا ہے, وہ اس کی بھی ضرورت ہے. اس لیے کہ واقعہ یہ ہے کہ اگر پچھلی صدی میں جب ہمارے پاس ایک کولونیل رول کا ایک سیلاب آیا تھا, ایک تو ہم شکست خوردہ مرعوب, اب اس کے ساتھ مشنریز کا سیلاب آ گیا. اس وقت جو پادری فینڈر جب آیا ہے اور کلکتے سے شروع ہو کر دلی تک پہنچ گیا, درمیان کے تمام بڑے بڑے شہروں میں اس نے مسلمانوں کو شکست دی, علماء کو مناظروں کے اندر, تو پھر یہ کہ ایک کھلبلی مچ گئی, اور پھر کھڑے ہو کر اس نے دہلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر اعلان کر دیا کہ میں کلکتے سے یہاں تک پہنچ گیا ہوں اور کوئی عالم دین مسلمان میرا مقابلہ نہیں کر سکا ہے, میں نے سب کو شکستیں دی ہیں, اب میں پورے ہندوستان کے تمام علماء کو چیلنج تھرو کر رہا ہوں.
اگر اس وقت کوئی مقابلے میں نہ آتا تو آپ سوچئے عوام پر کیا اثر ہوتا. ایک طرف سیاسی محکومی، اس کی معروبیت، دوسری طرف یہ کہ ہمارے علماء تو رہ گئے، ان کے پاس تو دلیل ہی نہیں ہے. عوام کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں، نہ وہ قرآن سے واقف، نہ حدیث سے واقف، نہ عربی زبان کس سے واقف. یہ تو علماء ہی تھے نا جن پر تکیہ تھا. علماء اگر ہار گئے تو پھر ایک سیلاب آ جاتا عیسائیت. تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا، کرم ہوا، اس کی مشیت ہے. ایک رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ وہ میدان میں آئے اور اس نے اس کو شکست دی، اور وہ یہاں سے شکست کھا کے بھاگ گیا. تھا غیرت مند آدمی، پھر رکا نہیں یہاں. پھر جا کے انہوں نے ترکی میں اڈا لگایا ہے. یہ رحمت اللہ کیرانوی صاحب حج کے لیے گئے ہوئے تھے، اور وہ اس وقت خلافت عثمانیہ کا علاقہ تھا. انہیں معلوم ہوا، وہاں پیغام آیا خلافت عثمانیہ سے کہ آپ آئیے یہاں پر. اس نے، ہم نے سنا آپ نے شکست دی تھی اس کو، فینڈر کو. اس نے ہمارا ناطقہ بند کر رکھا یہاں کے علماء کا. پھر یہ جب چلے ہیں اور اسے علم آیا کہ رحمت اللہ آ رہا ہے تو وہ وہاں سے ہی بھاگ گیا. اور ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے اظہار الحق، جس کا پھر ترجمہ بھی کیا ہے، حاشیہ لکھا ہے اور کچھ نوٹس دیے ہیں یہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے. اظہار الحق وہ کتاب، پر یہ بھی ایک جگہ اپنی ضرورت ہے اس کی، وجادلہم باللتی احسن. لیکن یہ کہ عام طور پر جب دعوت کا لفظ آیا ہے تو اس میں ایک اچھے انداز میں، خوبصورت انداز میں، تاکہ آپ بھی اس کو قائل کرنے کی کوشش کریں. لیکن اس سے آگے جیسا کہ میں نے عرض کیا، دوسرے مقام کے حوالے سے مناظرے کے لیے بھی ایک دلیل ہے جو قرآن مجید سے اخذ کی گئی. یا تو پھر یہ کہ اس کو چوتھے نمبر پر لے آئیے گا. لیکن یہ تمام جو تینوں مراحل میں نے بیان کیے ہیں، ظاہر ہے اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی. پہلے علم خود حاصل ہو تو آپ پہنچائیں گے. ان شرح صدر آپ کو حاصل ہو اسلام پر، تبھی تو آپ اسلام کی دعوت دیں گے. ایمان علی وجہ البصیرت آپ کو حاصل ہوگا تب آپ کسی کو ایمان کی طرف بلا سکیں گے. لہذا اس کے لیے محنت، اس کے لیے کوشش، اس کے لیے جد و جہد، اس کے لیے تیاری کرنا، علم حاصل کرنا. اس کے ضمن میں وہ حدیث ذہن میں لائیے، حضور نے فرمایا من جاءہ الموت وہو یطلب العلم لیحیی بہ الاسلام فبینہ وبین النبیین درجۃ واحدۃ فی الجنہ. جس شخص کو موت آ گئی اس کیفیت میں کہ وہ ابھی علم کے حاصل کرنے میں لگا ہوا تھا، لیکن نیت اس کی یہ تھی علم کے حصول سے کہ وہ اسلام کو زندہ کرے گا، تو اس کے اور انبیاء کے درمیان جنت میں صرف ایک درجے کا فرق رہ جائے گا. ابھی اس کی عملی جدوجہد شروع نہیں ہوئی، تحصیل علم میں لگا ہوا، لیکن نیت یہ ہے اسلام کو زندہ کرنا ہے، اسلام کو غالب کرنے کی جدوجہد جو ہے اس میں مجھے اپنے آپ کو لگانا ہے. اس کے لیے مجھے علم چاہیے. جب تک علم سے مسلح نہ ہوگا یہ دعوت و تبلیغ کا کام کیسے ہوگا؟ اور وہ تینوں لیول ذہن میں رکھیے. ان کے لیے محنت اور جد و جہد عام جو ہے سرمن لیول پر، موعظۃ الحسنہ کے لیول پر بھی وقت تو لگے گا نا. آپ کو جانا تو پڑے گا، اپنی کوشش تو جد و جہد تو کرنی ہوگی. یہ جہاد کی دوسری منزل ہے. لیکن پھر 3 سٹیجز میں یہ بھی ہے، 3 جمع 3 6 ہو چکی ہیں، لیکن میں نے انہیں منزلیں 2 ہی قرار دیا. پہلی منزل خود عبادت رب کے لیے، خود اللہ کی بندگی کے لیے، خود اسلام پر کاربند ہونے کے لیے نفس سے جہاد، شیطان اور اس کی غیر مرئی جو قوتیں ہیں شر کی ان کے خلاف جہاد، بگڑے ہوئے معاشرے کے خلاف جہاد. پھر نظریاتی سطح پر باطل نظریات و عقائد کے خلاف جہاد بالحکمہ نمبر 1، بالموعظۃ الحسنہ نمبر 2 اور بالجدال الحسنہ نمبر 3. ان دونوں منزلوں کے لیے 2 چیزیں نوٹ کر لیجئے. ان دونوں منزلوں پر جہاد کے لیے ہتھیار صرف ایک ہے، وہ قرآن ہے. نفس کے خلاف جہاد کے لیے بھی آپ کے ہاتھ میں تلوار قرآن ہے. اگر شیطان سرایت کر سکتا ہے آپ کے وجود میں، قرآن مجید بھی آپ کے وجود میں سرایت کر جائے گا. زہر اگر لوکل ہے تو لوکلائز ٹریٹمنٹ ہی کفایت کرے گا. زہر جسم میں پھیل گیا ہے تو آپ کو وہ تریاق چاہیے جو پورے جسم کے اندر وہ بھی پھیل سکے، وہ قرآن ہے. چنانچہ علامہ اقبال نے جس خوبصورتی سے اس کو کہا ہے، کشتن ابلیس کار مشکل است. 2 حدیثوں کو یہاں جمع کر دیا حضور نے. ایک تو یہ کہ حضور نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے، اور کسی نے پوچھ لیا کہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہے، لیکن میں نے اسے مسلمان کر لیا ہے، یا میں اس کی ایذا سے امن میں ہوں، سلامتی میں ہوں، وہ مجھے کوئی غضب نہیں پہنچا سکتا. یہ ترجمے کا فرق ہوگا. ایک ترجمہ یہ بھی ہوگا میں نے اسے مسلمان کر لیا. ایک حدیث، دوسری حدیث کو جو میں آپ کو بتا چکا ہوں، ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان تو انسان کے وجود میں خون کی طرح گردش کرتا ہے.
دونوں حدیثوں کو لے کر ان دو اشعار کے اندر کشتن ابلیس کار مشکل است، ابلیس کو قتل کر دینا، مار دینا، اس شیطان کو ختم کر دینا مشکل کام ہے۔ زاں کہ او گم اندر اعماق دل است، وہ تو دل کی گہرائیوں میں جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ پورا دوران خون تو دل ہی کی وجہ سے ہے نا، تو جیسے خون گردش کرتا ہے تو گویا کہ وہ دل کے اندر بیٹھا ہوا، وہاں اس کا ڈیرا ہے۔ ہاں بہتر یہ ہے خوشترا باشد مسلمان اشکنی، بہتر یہ اسے مسلمان بناؤ، اور مسلمان کیسا بنے گا؟ کشتہ شمشیر قرآن اشکنی، قرآن کی شمشیر سے اس کو قلعہ کرو۔ یہ ہے قرآن جو کہ انسان کے لیے جو بھی اس کے امراض باطنی، امراض قلبی ہیں، امراض روحانی کہہ لیجئے انہیں، یہ تکبر ہے، حسد ہے، بغض ہے، عناد ہے، یہ جو حب مال ہے، حب جاہ ہے، یہ تمام چیزیں ہیں، یہ ہے در حقیقت کے جو ہمارے امراض ہیں، اور ان کے لیے شفا قرآن مجید ہے۔ سورہ یونس کی وہ دو آیتیں، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، یہ جو آیا ہے قرآن تمہارے پاس، یہ موعظہ بھی ہے تمہارے رب کی طرف سے، نصیحت بھی ہے، اور شفا ہے، علاج ہے، دوا ہے ان تمام امراض کی جو تمہارے اندر ہوتی ہیں، تمہارے دلوں کے جو روگ ہیں ان کا علاج بھی یہی ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ پہلے جہاد اس کے لیے بھی شیطان کے خلاف بھی تلوار قرآن، اپنے نفس کے خلاف بھی تلوار قرآن۔ دوسرا جہاد ظاہر بات ہے حکمت کا منبع اور سرچشمہ بھی قرآن ہے، اس کی گہرائیوں میں، اس کی حکمت کی گہرائیوں میں آپ غور و خوض کیجئے، اس کے اندر غواصی کیجئے، غوطہ زنی کیجئے، قرآن میں ہو غوطہ زن ہے مرد مسلمان، وہ حکمت قرآنی، اس کو مولانا روم نے کہا تھا کہ چند خانی حکمت یونانیہ، حکمت قرآنیہ راہم میں خاں، یا حکمت ایمانیہ راہم میں خاں۔ تم کب تک یہ یونانیوں کے حکمت اور یونانیوں کا فلسفہ پڑھتے رہو گے؟ کبھی حکمت ایمانی یا حکمت قرآنی بھی تو پڑھو نا۔ قرآن کہتا ہے ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، اے محمد یہ ہے جو قسم حکمت ہم نے آپ کے رب نے آپ پر نازل کیا ہے، یہ حکمت ہے، اور حضور کی تعلیم اور تربیت کی بلند ترین منزل حکمت۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تین مقامات پر ترتیب یہ ہے۔ ایک مقامات پر ذرا ایک پر بدلی ہوئی ہے جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی دعا پر مشتمل ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم، ٹاپ پر وہاں اس دعا میں تزکیہ ہے، ٹاپ پر۔ لیکن بقیہ تینوں مقامات جہاں پر کہ اللہ کی طرف سے یہ بات آئی ہے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اسی سورہ مبارکہ میں، سورہ بقرہ ہی میں یہ دونوں مقامات ہیں۔ پھر سورہ آل عمران میں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور پھر سورہ جمعہ میں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ جو حکمت جو ہے جو ہم نے بالکل نظر انداز کر دی ہے، قرآن مجید کی طرف رجوع نہیں ہے اس کے لیے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت بطویل عرصے تک حکمت تو در حقیقت نام رہا حکمت یونان کا، فلسفہ ان کا، منطق ان کی۔ ہمارے بڑے سے بڑے علماء جو ہیں وہ اس سے یعنی سمجھیے کہ مستثنا نہیں ہوتے عام طور پر، الا ماشاءاللہ وہ تو چند لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ جو ہے توڑ دیتا ہے، کوئی موسیٰ طلسم سامری، غزالی تو بہرحال ایک ہی ہوا ہے، ابن تیمیہ تو ایک ہی ہوا ہے، شاہ ولی اللہ بھی کوئی روز روز پیدا تو نہیں ہوتے ہیں۔ عام طور پر تو معاملہ یہی، حکمت وہی ہے، حکمت یونانیہ، وہی ارسطو کی منطق، صدیوں تک اسی کا ڈنکا بجا ہے عالم اسلام کے اندر۔ ابن سینا ہو، فارابی ہو، کندی ہو، سب کے سب، ابن رشد ہو، سب کے سب کون ہیں؟ ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، انہی زلفوں کے سب اسیر ہوئے، وہ سب کے سب ارسطو کی منطق کے۔ اس حوالے سے حکمت کا منبع بھی قرآن ہے۔ نمبر 2 موعظہ حسنہ قرآن ہے۔ نمبر 3 سارا مواد بنیادی جو ہے جدال کے لیے، مشرکین کے خلاف جدال، ملحدین کے خلاف جہاد، مادہ پرستوں کے خلاف جہاد، اس کے لیے دلائل قرآن میں موجود ہے۔ تو یہاں سے در حقیقت وہ جو میں نے آیت آپ کو سنائی تھی سورہ فرقان کی، فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، تو گویا کہ پہلی منزل اور دوسری منزل پر ہتھیار قرآن ہے، دونوں پر۔
اور نمبر 2 یہ کہ ان دونوں منزلوں پر کسی منظم جماعت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لازمی نہیں ہے۔ یہ کام انفرادی طور پر بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک شخص خود اپنے نفس سے، ظاہر بات ہے کہ اپنے نفس کے خلاف تو جہاد، اور اپنے شیطان کے خلاف جہاد تو خود ہی کرنا پڑے گا، کوئی جماعت جو ہے اس کے لیے کوئی لازم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کوئی ایک شخص سے داعی بن کر کھڑا رہے، 950 برس تک دعوت دیتا رہے، نہیں کوئی ساتھی آئے، کوئی اگلا قدم نہیں اٹھا، نہیں صحیح۔ حضرت نوح علیہ السلام کی مثال۔ تو یہ کام انفرادی بھی ہو سکتے ہیں، البتہ یہ ہے کہ پہلی منزل پر اگر صحبت نصیب ہو جائے کچھ ایسے لوگوں کی جو اسی کشاکش میں خود بھی لگے ہوئے، کونوا مع الصادقین، ان کے ساتھ رہو، ان کے ساتھ رہو، ان کی صحبت اختیار کرو۔ وہ صادقین کون ہیں؟ وہ سورہ الحجرات کی آیت نمبر 15، اولئک هم الصادقون انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئک هم الصادقون۔ کونوا مع الصادقین، ایسے سچوں کی، ایسے صادقین کی تلاش کرو، ان کی صحبت حاصل کرو، ان کے ساتھ رہو۔ اس سے یقیناً خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، آپ صحبت جو ہے اس کا اثر ہوتا ہے، تو یہ اس میں مفید ہے، لیکن لازم نہیں ہے کہ کوئی جماعت منظم کوئی جماعت ہو۔ اسی طرح دعوت و تبلیغ کا جہاد انفرادی طور پر بھی ہو سکتا ہے۔ شاہ ولی اللہ نے خالص انفرادی طور پر کیا، نہ کوئی ادارہ تھا، نہ کوئی انجمن تھی، نہ کوئی اور کوئی درسگاہ، کوئی دارالعلوم، کچھ بھی نہیں کیا۔ لیکن یہ کہ اگر اس معاملے میں کوئی انسٹیٹیوشنز ہو، کوئی ایسوسیشنز ہو، کوئی انجمنیں بنے، کوئی درسگاہیں بن جائیں، کوئی جو ہے ریسرچ کے ادارے وجود میں آ جائیں، تو یہ یقیناً مفید ہوگا، اور اسی حد تک جو ہے ضرورت ہے اس کام کے لیے۔ تو آپ کی اشاعت جو ہے دارالاشاعت ہو، آپ کے ایسے ادارے ہوں کہ جو پوری دنیا کی مختلف زبانوں میں قرآن حکیم اور اس کے کچھ جو ہے کم سے کم یہ کہ ایکسپلینیٹری نوٹس جو ہے وہ دنیا کی ہر زبان میں منتقل کر رہے ہوں، اس کے لیے ادارہ بنا ہوا ہو، تو ادارے ہوں یا انسٹیٹیوشنز ہوں، انجمنیں ہوں، یہ بھی کفایت کر جائیں گے۔ لیکن اب میں آ رہا ہوں جہاد کی بلند ترین منزل، اور وہ منزل ہے نظام کی سطح پر جہاد، نظام کو بدلنے کی جد و جہد، نظام باطل، نظام طاغوت کے خلاف جہاد۔ اس کے لیے اصطلاحات جو قرآن مجید میں ہیں، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی کبریائی کا نظام قائم کرو، تکبیر کرو اپنے رب کی، رب کو بڑا کرو۔ رب بڑا ہے لیکن رب بڑائی اس کی مانی نہیں جا رہی۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور یہ سورہ مدثر کی جو ابتدائی 3 آیات ہیں ان میں ابتدا وہ دوسری منزل جو ہے اس کا ذکر ہے، اور پھر تیسری، یا ایھا المدثر قم فانذر، دعوت کے آغاز انذار سے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی کبریائی قائم کرو، رب کو بڑا کرو، اس کی بڑائی منواؤ۔ اسی طرح ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، سورہ شورى میں آیا، تو تکبیر رب کہہ لیں، اقامت دین کہہ لیں، یا 3 مرتبہ جو حضور کا مقصد بعثت بیان ہوا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ کا وہ دین حق جو دے کر بھیجے گئے محمد، اسے غالب کریں تمام ادیان پر، تمام نظام ہائے زندگی پر، غلبہ دین۔ نمبر 4 جیسے کہ فرمایا گیا، وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ۔ یہ قتال کی آخری منزل جو ہے، کہاں تک یہ قتال جائے گا؟ جب تک کہ دین، نظام کل کا کل اللہ کے تابع نہ ہو جائے، اللہ کے حکم کے تابع، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ یہ اصطلاحات ہیں، اسی کو جدید اصطلاح میں آپ اسلامی انقلاب کہتے ہیں۔ اسی کے لیے مولانا ابوالکلام آزاد نے حکومت الہیہ کا نعرہ لگایا تھا، مولانا مودودی نے بھی اپنی جد و جہد کا آغاز کیا تھا، جماعت اسلامی قائم کی تھی تو حکومت الہیہ ہی کو اپنا نصب العین قرار دیا تھا، اور اسی پر جو ہے علامہ مشرقی نے بھی اور خیری برادران نے بھی کام کیا تھا۔ پھر اس پہ نظام مصطفیٰ یا نظام اسلامی کے قیام کی جد و یہ سب ایک ہی ہے۔ اب نظام خلافت ایک ہی بات، باتیں مختلف ہیں، الفاظ، عباراتنا شتیٰ وحسنک واحد، ہماری عبارتیں مختلف ہیں لیکن اے اللہ تیرا حسن و جمال تو اپنی جگہ ایک وحدت ہے۔ تو اسی طریقے سے اصطلاحات، بلکہ اس میں جو اہم ترین میں سمجھتا ہوں بعض اعتبارات سے، وہ بائبل کی اصطلاح ہے، وہ جو ان کی لارڈس پریئر ہے، Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heavens۔ اے رب تیری حکومت ہو، اے رب تیری ہی مرضی پوری ہو، جیسے وہ آسمانوں میں پوری ہو رہی ہے زمین پر بھی پوری ہو۔ یہ ہے کنگڈم آف ہیون آن ارتھ۔
کنگڈم آف ہیون از ایٹ ہینڈ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ جملہ بار بار ریپینٹ، توبہ کرو، فار دی کنگڈم آف ہیون از ایٹ ہینڈ، اس لیے کہ وہ آسمانی بادشاہت آیا چاہتی ہے. اشارہ تھا محمد الرسول اللہ کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم. وہ آسمانی بادشاہت قائم ہوئی ہے محمد الرسول اللہ کے ذریعے سے. بہرحال اس کے لیے اصطلاحات تو بے شمار ہیں، لیکن یہاں میں اس کی 3 منزلوں کو بیان کرنے سے پہلے جو اس کی شرطیں لازم ہیں، کیونکہ پہلی 2 منزلوں کے بعد میں نے کہا کہ ان دونوں منزلوں پر اصل ہتھیار قرآن ہے، جاہدہم بہی جہادن کبیرہ، اور ان دونوں کے لیے کسی منظم جماعت کا ہونا لازمی نہیں ہے. لیکن اس منزل کے لیے لازم ہے ایک ایسی منظم جماعت وجود میں آئے جو اس دعوت کی بنیاد پر قائم ہوئی ہو. یہ نہیں کہ کوئی ایک قومی بنیاد پر کوئی ایک گروہ ہے آ گیا ہے. اب جو ظاہر بات ہے مسلمان اقوام ہیں، قومی سطح پر کوئی جد و جہد ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے جمع ہو جائے، نہیں. جو اس دعوت بندگی رب کی بنیاد پر، جو اس شہادت علی الناس کی بنیاد پر جو لوگ شعوری طور پر اسے قبول کر کے آئیں، ان پر مشتمل ایک منظم جماعت کا ہونا ضروری ہے. اس تیسری منزل یہ اس کے لیے شرط لازم ہے. جیسے نماز کے لیے وضو شرط ہے، ایسے ہی اس تیسری منزل کے جہاد کے لیے، اسے اقامت دین کا جہاد کہیں، اسے اسلامی انقلاب کا جہاد کہیں، اسے غلبہ دین کی جد و جہد کہیں، اس کے لیے شرط لازم ہے ایک منظم جماعت ایسے لوگوں کی جنہوں نے اسلام کو، ایمان کو شعوری طور پر قبول کیا ہو، جو اپنے نفس سے جہاد کی منزل جو ہے وہ سر کر کے آئے ہوں، اپنے نفس کو تابع کر چکے ہوں اللہ اس کے رسول کے احکام کے. ایسے لوگ جمع ہو ایک منظم جماعت کی شکل میں، یہ شرط لازم ہے. یہ اگر شرط پوری نہیں ہوتی تو پھر وہ جہاد فی سبیل اللہ کی منزل نہیں. ہو سکتا ہے وہ جہاد فی سبیل الحریہ ہو جسے نام دے دیا گیا جہاد فی سبیل اللہ کا، وہ کسی اور نوعیت کا جہاد ہو جس کو کوئی نام دے دیا گیا ہو جہاد فی سبیل اللہ کا، جیسا کہ میں شروع میں عرض کر چکا ہوں. یہ شرط لازم ہے اس کے لیے. جیسے کہ حضور نے فرمایا ید اللہ علی الجماعہ، جیسے کہ آپ نے فرمایا علیکم بالجماعہ، جیسے کہ حضرت عمر نے فرمایا لا اسلام الا بالجماعہ ولا جماعہ الا بالامارہ ولا امارہ الا بالسماع ولا سماع الا بالطاعہ. جماعت کے بغیر کوئی اسلام نہیں اور کسی عمارت کے بغیر کوئی جماعت نہیں. کچھ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پوری امت جو ہے وہ بس ایک جماعت ہے. اس کا امام کون ہے پھر بتاؤ؟ لا اسلام الا بالجماعہ ولا جماعہ الا بالامارہ. کوئی امیر ہے پوری امت کا؟ نہیں ہے تو پھر یہ جماعت نہیں ہے. یہ تو علامہ اقبال نے بھی کہ جو امت کی وحدت کے سب سے بڑے ہودی خواہ تھے، آخر کار انہیں ماننا پڑا کہ اس وقت کوئی امت مسلمہ دنیا میں موجود نہیں ہے. انسٹیڈ وی ہیو اے نمبر آف مسلم نیشنز. انہوں نے اس وقت کہا تھا اپنے خطبات کے اندر، آج میں کہہ رہا ہوں وہ در حقیقت وہ اب نمبر آف مسلم کنٹریز وہ ہے. ٹھیک ہے، مسلمان ملک ہے، مسلمان ہونے کے ناطے ان کے حقوق ہیں، المسلم علی المسلم للمسلم علی المسلم ستۃ، حقوق ہیں، وہ رہیں گے. لیکن امت تو جماعت تو وہ نہیں ہے. تو ید اللہ علی الجماعہ علیکم بالجماعہ اور لا اسلام الا بال، یہ اثر ہے حضرت عمر کا. اور اثر کو بھی حدیث شمار کیا جاتا ہے. خبر اور اثر، خبر وہ ہے جو حضور کا قول یا فعل یا تقریر ہو، اور کسی صحابی کا قول یا فعل یا تقریر یہ اثر ہے. ان دونوں کو جمع کرتے تو حدیث بنتی ہے. تو یہ بھی حدیث ہے. لا اسلام الا بالجماعہ ولا جماعہ الا بالامارہ ولا امارہ الا بالسماع ولا سماع الا بالطاعہ. اسلام کی جماعت کے بغیر نہیں، جماعت امیر کے بغیر نہیں. اور امیر کا فائدہ کیا اگر اس کا حکم سنا نہ جائے، اور سننے کا فائدہ کیا اگر اس کی اطاعت نہ کی جائے. اور یہاں میں وہ حدیث آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں. اس موضوع پر ضربۂ سلام جو ہے، اس موضوع پر حضرت حارث اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، حضور نے فرمایا انی آمرکم بخمس، مسلمانوں میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دے کر جا رہا ہوں. اللہ امرنی بہن، یہ 2 کتابوں میں ہے یہ حدیث، مسند احمد ابن حنبل میں بھی ہے اور جامع ترمذی میں بھی. ایک جگہ پر یہ اضافی الفاظ ہیں اللہ امرنی بہن، میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں، اللہ نے مجھے ان کا حکم دیا ہے. بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. یہ 5 ارکان ہیں اقامت دین کے. یہ تیسری منزل کے 5 ارکان ہیں، نوٹ کر لیجئے. جماعت، اور جماعت بھی ڈھیلی ڈھالی نہیں، کوئی ایسوسیشن نہیں، کوئی انجمن نہیں، کوئی موب نہیں. جماعت سب اطاعت والی جماعت، وہ ڈسپلن کے لسن اینڈ اوبے، سب اطاعت.
اور یہ جماعت ہوگی جو ہجرت اور جہاد کے مراحل طے کرے گی۔ اور ہجرت کے ضمن میں بھی پوچھا گیا ای الہجرت افضل یا رسول اللہ، فرمایا ان تہجر ما کرہ ربک، ہجرت کہاں سے شروع ہوئی؟ افضل ترین بنیادی ہجرت کیا ہے؟ افضل کون سی ہجرت ہے؟ کہ تم ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو اللہ کو پسند نہیں۔ افضل الجہاد ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، دونوں کو دیکھیں گے تو جڑ گئے یہ تو نفی اور اثبات ایک ہی شے کی ہے۔ ہر اس شے کو چھوڑ دینا جو اللہ کو ناپسند ہے، اپنے نفس کو اللہ کے حکم کے تابع بنانا ہے، تو ایک ہی شے ہے، ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں، ہجرت اور جہاد۔ حرام شے کو چھوڑ دینا یہ جو ہے ہجرت ہے، اور اپنے نفس کو پھر اس بات کے لیے تیار کرنا کہ وہ حرام کو چھوڑے، مجبور کرے، اسے مجبور کرنا، یہ جہاد ہے نفس کے خلاف۔ تو یہ جڑ میں دونوں مل جاتے ہیں۔ ٹاپ پر جا کر ہجرت کیا ہے؟ جب یہ جہاد تیسری منزل کا جہاد بھی آخری منزل میں پہنچتا ہے، اس کی بھی 3 سٹیجز ہیں، اس وقت پھر یہ ہے کہ اپنا گھر بار فیملی سب کو چھوڑ کر کسی ایک جگہ پر آ جانا۔ یہ ہجرت مدینہ جو ہے یہ فرض تھی، جنہوں نے نہیں کیا انہیں منافق قرار دیا گیا، ان کے کوئی حقوق مسلمانوں پر نہیں رہے۔ ما لکم من ولایۃ من شیء حتی یہاجروا، جب تک ہجرت نہیں کرتے مسلمانوں تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کے کوئی حقوق تم پر نہیں، ان کی کوئی ذمہ داریاں تم پر نہیں، یہ ہجرت لازم۔ اور پھر آخری منزل قتال، یہ جہاد کی آخری منزل آئے گی۔ اوپر جا کر یہ جو ذرا سے ایک دوسرے سے مختلف ہو جائیں گے لیکن ہے وہاں بھی جڑے ہوئے، لیکن در حقیقت یہ دونوں ہجرت و جہاد ایک ہی پروسیس، ایک ہی فینومینن کے 2 اسپیکٹس ہیں۔ ان دونوں کو کرنے کے لیے ایک جماعت چاہیے جو منظم ہو۔ انی آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ، رواہ امام احمد والامام الترمذی رحمہم اللہ۔ اب اس میں جو 3 ہیں سب سٹیجز کہہ لیجئے، 3 درمیانی منزلیں، وہ جماعت جو میں نے عرض کیا کہ وہ اصل میں سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اب اس جہاد کا، تیسری منزل کا جہاد وہ جماعت ہے جو اس منزل سے گزر کر آ چکی ہے، نفس کے خلاف جہاد کر کے اور اسے اللہ کا مطیع بنا چکی ہے، دعوت و تبلیغ کے حق کا حق ادا کر چکی ہے، وہ جماعت۔ وہ اب انقلابی مرحلے کے لیے، اقامت دین کے لیے جب آغاز کرے گی تو پہلا مرحلہ ہوگا پیسو ریزسٹنس، ماحول ریٹیلیٹ کرے گا، وربل اور فزیکل پرسیکیوشن آئے گی، پاگل ہو گئے، دماغ خراب ہے، دیوانے ہیں۔ اور یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ یہ ساری باتیں کہی گئی محمد الرسول اللہ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجنون، شاعر، ساحر، مسحور، اقتتبہ، ڈکٹیشن لے لیتے ہیں، ایک اجمی غلام گھر میں بند کیا ہوا ہے، اس سے ایک ڈکٹیشن لیتے ہیں، تورات اور انجیل کی باتیں اس سے سیکھتے ہیں، اور ہم پہ آ کر دھوکے جماتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے وحی آئی، ساری باتیں سننی پڑی۔ وربل پرسیکیوشن، اور اس کے بعد فزیکل پرسیکیوشن جو ہوئی ہے، خود حضور پر جو کچھ بیتا ہے، اور پھر جو خاص طور پر کمزور طبقات تھے، غلام تھے، نوجوان تھے، نوجوانوں پر بزرگوں کو حق تھا جو چاہے کرتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ کے خاندان کے چشم و چراغ، ان کے چچا نے ایک چٹائی کے اندر انہیں لپیٹا اور دھواں دے دیا، دم گھٹ رہا تھا۔ سعد بن ابی وقاص، ان کی ماں نے جو ہے مرن پر رکھ لیا ہے۔ مصعب بن عمیر برہنہ کر کے گھر سے نکال دیے گئے ہیں۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، اسی لیے حضرت عثمان نے اپنی روضہ محترمہ حضور کی جو صاحبزادی تھی ان کے ساتھ ہجرت کی حبشہ کی طرف۔ غلاموں کا جو ہو رہا تھا معاملہ وہ سب کو معلوم ہے، میں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس دور میں حکم کیا تھا؟ کفو ایدیکم، نو ریٹیلیشن، ہاتھ روکے رکھو، اس لیے کہ یو ہیو ٹو بائی ٹائم، تمہیں ابھی وقت چاہیے، ابھی تم تھوڑے ہو، تمہارا بیس بڑا محدود ہے، لمیٹڈ بیس ہے، تم اگر اس حالت میں ریٹیلیٹ کرو گے، تم وائلنٹ ہو جاؤ گے تو کرش کر دیے جاؤ گے۔ ابھی میں پھر وہی الفاظ استعمال کر رہا ہوں، یو ہیو ٹو بائی ٹائم، تمہیں وقت چاہیے، اور اس وقت کے لیے تم صبر کرو، ہاتھ بندھے رکھو، ٹیک آل پرسیکیوشن وداؤٹ اینی ریٹیلیشن، جو بھی جبر کیا جائے، تمہارے ٹکڑے اڑا دیے جائیں، تمہیں زندہ بھون دیا جائے، کوئی اپنے دفاع میں بھی ہاتھ مت اٹھاؤ۔ یہ ہے پیسو ریزسٹنس۔ مکی دور میں 8 برس تک کم سے کم یہ جاری رہا، اس لیے کہ میں نے 4 اس لیے نکال دیے کہ فزیکل پرسیکیوشن کا آغاز جو ہے وہ 4تھے سال سے ہوا ہے، تو 3 سال نکال دینے چاہیے۔ 9 برس تک یہی تھا، دس واز دی آرڈر آف دی ڈے، نو ریٹیلیشن وٹس سو ایور، ٹیک آل پرسیکیوشن۔
ہینڈ فولڈڈ، ہاتھ باندھے رکھو. یہ پہلا مرحلہ ہے. اور اس کا ایک سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جو سائلنٹ میجورٹی ہوتی ہے معاشرے کی، اس کی ہمدردیاں جو ہیں وہ ان کی طرف آنی شروع ہو جاتی ہیں. بلال کو کیوں مارا امیہ ابن خلف نے؟ اس طرح مارا ہے. حیوانوں کو نہیں اس طرح مارا جاتا جیسے اسے مارا. کیوں مارا ہے؟ کیا کہیں چوری کر لی کچھ؟ کیا کہیں کوئی اس کی بیٹی کی عزت پر ہاتھ ڈال دیا؟ کیا کیا تھا؟ کچھ نہیں. بس صرف یہ کہتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول. اب آپ اندازہ کیجئے وہ سائلنٹ میجورٹی سائلنٹ تو ہوتی ہے لیکن نہ ڈیف ہوتی ہے اور نہ بلائنڈ ہوتی ہے. ڈمب تو ہے، بول تو نہیں سکتی، ہمت نہیں ہے، جرت نہیں ہے کھڑے ہو کر ابو جہل کے سامنے یہ کہنے کیا کر رہے ہو، اور امیہ ابن خلف کا ہاتھ پکڑنے کی جرت نہیں ہے. سائلنٹ میجورٹی ہے، بول بھی نہیں سکتے، ہاتھ تو کیا پکڑیں گے. لیکن وہ ڈیف نہیں ہے، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ان کی ہمدردیاں جو ہیں وہ اندر ہی اندر جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. یہ جو پیسو ریزسٹنس کا دور ہے یہ انتہائی مؤثر ہے، فیصلہ کن ہے. آئندہ کی کامیابیوں کی ضمانت اصل میں یہاں سے ملتی ہے. اگلی سٹیج آتی ہے پھر جب قیادت جو ہے اس جماعت کی یہ محسوس کرے، وہ انقلابی جماعت اس کی قیادت محسوس کرے. ناؤ وی آر اسٹرانگ انف، اب ہم مضبوط ہے، تعداد بھی ہماری کافی ہے، معتدبے ہے، تربیت بھی صحیح ہوئی ہے، انہوں نے اپنے نفس کو بھی قابو میں کیا ہے، ان کی نیتیں بالکل خالص ہو چکی ہیں. خالصۃ لوجہ اللہ یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، ان کی کیفیت یہ بن گئی ہے. پھر منظم ہے، ڈسپلن ہے، سم و طاعت کے پر کاربند ہو چکے ہیں، بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، جانیں دینے کے لیے تیار ہیں. تو اب یہ ہے کہ اقدام کیا جائے، آگے بڑھ کر اس نظام باطل کو چھیڑا جائے. اس چھیڑنے کے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں. حضور نے ان کی تجارتی شاہراہ جو تھی جس پر ان کے قافلے جاتے تھے انہیں تھریٹن کر دیا، پولیٹیکل آئسولیشن کا بندوبست کر دیا کہ مختلف قبائل جو تھے ان کے ساتھ آپ نے معاہدے شروع کر دیے، یا پہلے قریش کے حلیف تھے اب حضور کے حلیف ہو گئے، یا نیوٹرل ہو گئے کہ نہ ہم ان کا ساتھ دیں گے نہ آپ کا ساتھ دیں گے. چلیے ٹھیک ہے. دونوں کے نتیجے میں تو پولیٹیکل انفلوئنس کا جو زون تھا حضور کا بڑھ رہا ہے اور قریش کا گھٹ رہا ہے. یہ سمجھتا ہوں میں کہ تنگ آمد بجنگ آمد ہوا ہے یہ کہ جو پھر 1000 کا لشکر نکلا ہے مکے سے، یہ تنگ آمد بجنگ آمد ہے. انیشیٹ کیا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اچھی طرح سمجھ لیجیے. یہ تو جہاد جو اللہ کے دین کو غالب کرنا چاہتے ہیں ان کا کام ہے نا. وہ باطل کو چھیڑیں گے، وہ باطل سے ٹکر لینا چاہتے ہیں، وہ اس درخت کو جڑ سے کھیڑنا چاہتے ہیں، اسے ہلانا شروع کریں گے تو اس کا امکان ہوگا کہ اسے اکھڑا جا سکے پودے کو. لہذا یہ ان کی طرف سے آغاز ہوتا ہے. یہ دور اب گزر گیا، علامہ شبلی کا زمانہ اور ان سے پہلے کا زمانہ جب ہمارے سیرت نگاروں نے اپولوجیٹک انداز اختیار کیا تھا، معذرت خواہانہ انداز اختیار کیا تھا، جب وہ جہاد اور قتال کے خلاف پروپیگنڈا ہوا یورپ میں، اور بوئے خون آتی ہے اس قوم کے افسانوں سے، اور یہ الزام لگا کہ ساری تبلیغ اسلام تو جو ہے وہ تلوار سے ہوئی ہے. نہیں، حضور نے تو جنگ شروع نہیں کی تھی، یہ تو جنگ ان پر ٹھوس دی گئی تھی، آپ نے تو مدافعانہ جنگ کی تھی. بالکل غلط. دین جو ہے وہ تو خود غالب ہونے کے لیے آیا ہے. الحق یعلو ولا یعلی علیہ. جب تک طاقت نہیں ہے ٹھیک ہے، غلبہ باطل کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے، لیکن طاقت ہو اور پھر غلبہ باطل کو برداشت کر لیں تو یہ تو آپ کے حق کے اوپر ایمان اور یقین کی نفی ہو جائے گی. اس حوالے سے جان لیجئے کہ پیسو ریزسٹنس کے بعد ایکٹیو ریزسٹنس جو ہے در حقیقت اسی جہاد کی تیسری منزل کی دوسری سب منزل ہے. اور اس کا نتیجہ پھر ہوتا ہے جب آپ نے نظام کو چھیڑ ہی دیا، ان کو جو ہے ان کے جو مفادات ہیں، جو وہاں کے پریولیجز ہیں، ان کے مفادات کے اوپر جب زد پڑی ہے تو پھر تو وہ تو اٹھیں گے اور وہ اپنے نظام کو ڈیفینڈ کریں گے، پوری قوت کے ساتھ آپ پر حملہ آور ہوں گے، اور پھر ہوگا وہ ایکچوئل کنفلکٹ یا ایکچوئل کنفرنٹیشن، تصادم. اس تصادم کی دو شکلیں ہو سکتی ہیں. ایک شکل وہ ہے جو ہمیں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نظر آتی ہے، یہ تھا قتال فی سبیل اللہ. اب جنگ، قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ. اور پھر آخری بات قاتلوہم حتی لا یکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ. کوئی استثناء نہ رہے، دین کل کا کل اللہ کے تابع ہو جائے، نظام پورا کا پورا اللہ کی حاکمیت کے تابع ہو جائے. اور اس میں پھر وہ مقام جو مقام محبوبیت ہے،
ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. اللہ کو تو علامہ اقبال نے یہیں سے وہ اسلوب مستعار لیا ہے کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند. اللہ کو تو محبت اپنے ان بندوں سے ہے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں صفے باندھ کر گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار. یہ مقام ہے بلند ترین مقام، جس کو اقبال نے کہا ہے کہ مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر. ز نوری سجدہ می خواہی ز خاکی بے شدا خواہی، چنا خود را نگہ داری کے بائیں بے نیازی ہا، شہادت بر وجود خود ز خون دوستہ خواہی. اے اللہ، یہ مقام بندگی اور ہے اور مقام عاشقی اور ہے. عاشق وہ ہے اللہ کا عاشق جو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے میدان میں آ گیا تن من دھن لے کر. اس کے اندر وہ غیرت ہے اللہ کے لیے، وہ محبت ہے اللہ کے لیے. کیسے دیکھے؟ حق سمجھے اور حق کو مغلوب دیکھے اور زندہ رہے. حضرت ابوبکر نے جیسے کہا تھا ایبدل الدین وانا حی، کیا دین میں تغیر و تبدل کیا جائے گا جبکہ ابھی میں زندہ ہوں؟ میرے جیتے جی ایسا ہوگا؟ نہیں ہوگا. ان مانعین زکوٰۃ کے خلاف کوئی اور نہیں نکلے گا تو قتال کے لیے میں تنہا تنہا نکلوں گا. یہ جذبہ ہے جو درکار ہے. مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر. ز نوری سجدہ بھی خائی، فرشتوں سے تو اطاعت ہی چاہیے نا. نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، آپ کے احکام کی جو ہے وہ ہم ستابی وہ جو ہے تنفیذ کر رہے ہیں. ز خاکی بے شدا خواہی، یہ خاکی جو انسان ہے اس سے اے اللہ تجھے کچھ اور مطلوب ہے. کیا مطلوب ہے؟ چنا خود را نگہ داری، اپنی ذات کا تجھے اتنا احساس ہے کہ اگرچہ تو بے نیاز ہے کہ بائی بے نیازی ہا غنی عن العالمین ہے، لیکن شہادت بر وجود خود ز خون دوستاں خواہی، تو اپنے دوستوں کے خون سے چاہتا ہے کہ وہ گواہی دیں تیرے وجود پر، تیری توحید کی گواہی دیں. تیرے جو دوست ہیں اولیاء اللہ وہ اپنے خون سے جو ہے گواہی دیں. یہ تیرا تقاضا ہے. بہرحال قتال فی سبیل اللہ یہ ایک شکل ہے دو طرفہ جنگ کی، جس کا دوسرا نقشہ جو ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 میں ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور مال خرید لیے ہیں جنت کے عوض، تو وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں، قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی. یہ ہے دو طرفہ جنگ، اور سیرت النبی میں صلی اللہ علیہ وسلم یہی آرمڈ کانفلکٹ یہی ہے جو ہمیں نظر آتا ہے. لیکن اس کا ایک اور شکل بھی ہو سکتی ہے. اس کو اجتہادی ایک رائے سمجھ لیجئے، لیکن یہ کہ جو منہج انقلاب نبوی ہے اس کا آخری چیپٹر اسی پر مشتمل ہے جو میری کتاب ہے، تالیف ہے، کہ اس کا ایک بدل یہ ہو سکتا ہے جیسا کہ آج کا معاملہ ہے کہ حکومتیں بہت طاقتور ہیں، اور حکومتیں کن کے ہاتھ میں ہوتی ہیں؟ جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے انہی کے ہاتھ میں حکومت ہے. جاگیرداری نظام ہے، جاگیردار بیٹھے ہیں. سرمایہ داری نظام ہے، سرمایہ دار بیٹھے ہیں. نظام کو آپ بدلنا چاہیں گے تو وہ لوگ جو ہیں حکومت پر تو وہی فائز ہیں، اور ان کے ڈسپوزل پر ہے فوج بھی ہے، ایئر فورس بھی ہے، پولیس بھی ہے، پیراملٹری فورسز بھی ہیں، عوام نہتے ہیں. تو یہ مقابلہ اتنا ان ایکول ہو چکا ہے کہ اس کے ساتھ وہ قتال کا معاملہ جو ہے فیزیبل نہیں ہے. دیکھیے، نوٹ کیجئے، جائز ہے جہاں بھی اس کا امکان ہو، جہاں بھی فیزیبل ہو. قتال کو کسی نے حرام نہیں کیا، نہ کوئی کر سکتا ہے. یہ تو غلام احمد قادیانی لعنت اللہ علیہ